अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। खटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ था। उसने मुड़कर देखना ज़रूरी ना समझा। वो देखे बगैर भी जान सकती थी कि आने वाला कौन था। वो खामोशी से कपड़े धोती रही। वो तनफन करता उसके करीब से गुजरा और बरामदे में जाकर हाथ में पकड़ी फाइल मेज़ पर पटक दी। वो चुपचाप कपड़े कंघाल कर उन्हें तार पर फैलाने लगी। वो गिरेबान और आस्तीनों के बटन खोलता बावर्ची खाने में चला गया। फिर उसे किचन से बर्तनों की खटपट की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। यकीनन वो बर्तनों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो कपड़ों से फारिग हुई तो सहन में बिछी चारपाई पर से धुले हुए बर्तन उठाने लगी। वो फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल लाया। बरामदे में खड़ा होकर बोतल मुंह को लगा ली। पानी बैठकर पी ले। उसने बोतल बंद किए बगैर फ्रिज में रखी और बोला, खाना लाओ। वो उसे खशमगी निगाहों से घूरता हुक्म देते अंदर की जानिब बढ़ गया। कितने वहशी हो तुम समीर अली। उसने डूबते दिल के साथ उसे अधखुले दरवाजे से खींच तान कर शर्ट उतारते देखा और दिल में सोचकर किचन में चली गई। खाना जल्दी लाओ। उसके चीखने की आवाज़ आई थी। बस 1 मिनट। और ये कहकर वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। कितने बदजायका चावल हैं, क्या पकाने का ढंग नहीं? जब वो कुछ न बोली तो उसने उसे घूर कर देखा और ज़रा गुस्से से बोला, बहुत बदसलीका औरतें देखी हैं पर तुमसे बढ़कर फोहड़ कोई नहीं। न खाने का सलीका न पकाने का। खुदा जाने कैसी औरत हो तुम। वो गुस्से से मुसलसल उसे घूर रहा था, लेकिन वो मुंह सिए उसकी चलती जुबान को मजीद चलने का हौसला बख्श रही थी। घर में कोई और शय खाने के लिए नहीं थी तो जो ये फजूल चीज़ मेरे सामने ले आई हो। बैठी रहो मुंह में घुंघनियाँ डालकर। मैं कुछ भी भौंकता रहूं, तुम्हें इससे क्या सरोकार। वो झुंझलाकर उठ खड़ा हुआ। मेज़ को जोरदार ठोकर मारी तो चोट अपने ही पैर पर लगी। वहीं बैठकर दोबारा कराहने लगा। पानी का सारा जग गिर चुका था। साथ शीशे का गिलास भी गिरकर किरची किरची हो गया। आप भी ना बस। वो उसके पास बैठकर उसका पाँव सहलाने लगी। गुस्सा काबू करना सीखें समीर, अपने आप को काबू में रखा करें। वो उसके सेहतमंद सुर्ख व सफ़ेद वजूद से नज़रें चुराते हुए उसे नरमी से समझाने लगी। क्या करूं, ये दुनिया मुझे खा रही है। वो तप कर बोला, जबकि वो अफसोस से उसे देखने लगी। जानती हूँ आज वो बुढ़ा नसीम जुबैरी मुझसे बदतमीजी करने लगा था। कहने लगा, मैं काम तवज्जो से नहीं करता, मेरे काम में लगन नहीं है। पूरे अमले के सामने वो मेरी बेइज्जती करने लगा। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, बहुत ताकतवर। मैंने भी उसके सारे बल निकाल दिए। तो क्या आपने? हाँ, मैंने उसका गिरेबान पकड़कर 2 थप्पड़ लगाए कि उसके चेहरे पर 2-3 घूंसे भी जड़ दिए। वो तो अमले के लोगों ने मुझे खींच लिया, वरना। वो दांत किचकिचाने लगा। कहने लगा, दफ़ा हो जाओ इधर से। मैंने आते हुए उसे खूब मज़ा चखाया। धमकी दे रहा था पुलिस की। ये तो तय था, ना वो कोई काम दिल से करता था और ना तवज्जो से। बस तनख्वाह की खातिर उसे दफ्तर में कोई कशिश महसूस होती थी, वो भी महीने के शुरू में, वरना बाद में तो दफ्तर उसके लिए एक बोझ ही होता था। आप क्यों जज्बाती हो जाते हैं समीर? अब ये भी नौकरी जाती रही। उसने झटके से अपना पैर उसके हाथों से खींचा। नौकरी? तुम्हें नौकरी की पड़ी है, पैसे जाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो मेरी तजलील हुई उसकी तुम्हें परवाह नहीं। वाह इरसा वाह, तुम्हें शौहर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, सिर्फ पैसों की पड़ी है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा समीर, कहने को तो यही जा रही थी ना। वो चुप सी हो गई। वो शर्ट उठाकर बाहर चला गया। कैसे इंसान हो तुम समीर अली, तुम्हें कोई भी नहीं समझ सकता। मैं भी शायद पूरी ज़िंदगी तुम्हें ना समझ सकूं। वो उठकर प्लेटें उठाने लगी। इरसा उसकी दूर परे की रिश्तेदार थी। यतीम थी, अपने चचा के घर में रहती थी। चचा के घर वालों का उसके साथ सलूक कुछ अच्छा ना था। वही रवायती सलूक, हर काम में उसको घसीटना, ताने तिशने, गालियाँ, बकवास, मार कुटाई, सब कुछ ही उसे चचा के घर से मिला। एक ही खाला थी, लेकिन वो बहुत गरीब। 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ वह मुश्किल गुजारा कर रही थीं। खालू अकेले कमाने वाले थे। वो वहाँ जाकर उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा नहीं करना चाहती थी, सो खामोशी से हर जुल्म सहे जाती। दूसरी खाला कब की वफात पा चुकी थीं। उनके 2 बेटे बेटियां भी छोटी खाला के ही सुपुर्द थे, इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी में नहीं आना चाहती थी। नजफ भाई की शादी थी। चचा का बड़ा बेटा, ख़ानदान के सभी लोग शरीक हुए थे, जिनमें आलिया बेगम और उनका मगरूर बेटा समीर भी शामिल था। चची ने हर काम उसके नाजुक कंधों पर डाल रखा था। न दिन का चैन न रात का सुकून, बस फिरकी की तरह हर वक्त घूमती रहती। सर दर्द करने लगता, टांगे शल हो जाती।
ہاتھ پیر مزید کام کرنے سے آری، دل الگ تھکا تھکا، دماغ بالکل معاف، لیکن اسے ہر کام کرنا ضرور تھا، اور ہر کام تھا بھی لازمی۔ مہمانوں کی دیکھ بھال، وہ بوکھلائی بوکھلائی کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں گھومتی رہتی، پر چچی کو اس کا کوئی خیال نہ تھا۔ عالیہ بیگم جو مسلسل 2 دنوں سے اسے پھرکی کی طرح گھومتے دیکھ رہی تھیں، انہوں نے پکڑ کر اسے پاس بٹھا لیا۔ اتنے کام کیوں کرتی ہو پتر؟ اس عذرا کو اپنی بھی تو 4 بیٹیاں ہیں، وہ کیوں نہیں کرتی؟ ان کی محبت سے کہنے پر وہ ہولے سے ہنس دی۔ خالہ یہ میری عادت ہے۔ اے ہائے کیسی عادت؟ سچ کہوں عذرا بیگم نے تمہیں ماسی سمجھ رکھا ہے۔ ان کے سچ کہنے پر اس کی آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا، جو شاید عالیہ بیگم نے تو نہ دیکھا تھا، لیکن کسی اور نے ضرور دیکھ لیا تھا۔ وہ چائے لے کر نجف بھائی کے کمرے میں آئی۔ چائے پکڑاتے پکڑاتے 2-3 بوندیں گرم چائے کی چھلک کر نجف کے ہاتھ پر گر گئیں۔ اس نے کپ چھوڑ کر ایک زور کا تھپڑ اسے دے مارا۔ گرم گرم چائے اس کے پیروں کو جھلسا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھی ہوتی، نجف کو عالیہ بیگم کا لاڈلا بیٹا ایک زوردار تماچا رسید کر چکا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم سب، یہ انسان نہیں جانور ہے؟ نوکروں کی طرح اسے کام کرواتے ہو؟ کیا نوکر ہے یہ تمہاری؟ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ جواباً اس نے بھی اسے گھورا۔ سبھی لوگ ان کا شور سن کر ادھر آ گئے تھے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ تو دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا گیا۔ پھر کسی کو خیال آیا کہ جنگ کس بات پر شروع ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کسی نے پوچھا۔ وہ تو چہرہ صاف کرتا، سانس بحال کرتا ایک طرف بیٹھ گیا۔ البتہ نجف نے سارا بھید کھول دیا کہ یہ کس کی ہمدردی میں اس پر جھپٹا تھا۔ عاشق ہے نا؟ بھلا اپنی محبوبہ کو کام کرتے دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتا؟ خواہ پنگا لینے بیٹھ گیا۔ نجف بھائی بڑی دور کی لائے تھے، بکواس کرتے ہو تم، وہ چلایا تھا اتنے گھٹیا الزام پر۔ وہ تو اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا اور اس پر عاشق ہونے کا الزام۔ وہ ان پر ایک بار پھر جھپٹنے کے لیے تیار تھا۔ بکواس میں کر رہا ہوں یا تو؟ بتا کیا رشتہ ہے تیرا اس لڑکی کے ساتھ؟ اس کی خاطر تجھے آگ کیوں لگی؟ میں کہہ رہا ہوں بکواس بند کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا، وہ چلایا۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس پہ گھٹیا الزام لگائے جا رہے تھے، اس شخص کے ساتھ جس نے شاید اسے غور سے بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی شخصیت کے پرخچے اڑائے جا رہے تھے، اس کی عزت کے بخیے ادھیڑے جا رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کسی کھائی میں گرتا محسوس کر رہی تھی۔ جب اسے اپنی کلائی پر کسی مضبوط ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں سے گرم سیال مادہ گرتا محسوس ہوا۔ ایسا ہی ہے، اپنے کال کا پکا ہے، اس کی اتنی عزت کرتا ہے تو شادی کر لے اس سے ابھی اسی وقت، نجف نے تانا دیا۔ وہ اسے گھورتا رہا، سارے لوگوں کی نظریں اسی پر تھیں۔ کچھ لمحے اس نے سوچا اور پھر اسے کھینچتا ہوا لایا، سامنے کرسی پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا تھا، کون کیا کہہ رہا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کے تمام اعصاب شل ہو چکے تھے، اس کی ہر حس بیکار ہو چکی تھی۔ نہ وہ کچھ دیکھ رہی تھی اور نہ سن رہی تھی، صرف محسوس کر رہی تھی کہ اس کی کلائی کو کسی نے اپنی آہنی گرفت میں دبوچ رکھا ہے۔ اس کے تمام حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس سے پوچھا گیا، ارسا بنت کو سمیر علی ولد علی محمد تمہیں قبول ہے؟ وہ ٹھٹک کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کہو بیٹی قبول ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اس سے دوبارہ پوچھا گیا۔ اس نے ایک نظر ساتھ کھڑے طنزیہ نظروں سے مسکراتے نجف کو دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر دوسری بار بھی اور پھر تیسری بار بھی۔ چچا گواہوں میں شامل تھے۔ چچی نہ جانے کدھر تھی، نجف بھی جا چکا تھا۔ سب لوگ عالیہ بیگم اور ان کے بیٹے کی تعریفیں کر رہے تھے، انہیں دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے کسی لالچ کے بغیر ایک یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ عالیہ بیگم خوشی خوشی سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھیں، جیسے وہ یہاں نجف کی شادی پر نہیں بلکہ آئی ہی سمیر کی شادی کے لیے ہوں۔ چلو بیٹا، عالیہ بیگم نے اسے پکڑ کر اٹھا لیا۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ اپنے گھر۔ اپنے گھر؟ وہ بڑبڑائی۔ خالہ نہ جانے کس راہ سے آئی تھی، آتے ہی اسے ساتھ لگا کر رونے لگیں۔ وہ بھی رو پڑی۔ ماں کے بعد اسے انہی میں تو ممتا کی تلاش تھی، پھر نہ جانے کون سی گاڑی میں وہ اس گھر پہنچی تھی جو اپنا گھر تھا۔ تم بیٹھو ادھر، میں 2 منٹ میں آئی، پڑوس سے فون کروں گی۔ ثانیہ ثنا کو دیکھنا، وہ ابھی دوڑی چلی آئیں گی۔ تم گھبرانا نہیں، میں بس ابھی آئی۔ وہ اسے صحن میں پڑی چارپائی پر بٹھا کر خود نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ سمیر تو راستے میں ہی کہیں رک گیا تھا، اسی لیے وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ ثانیہ ثنا نہ جانے کون ہے؟ وہ آسمان پر نگاہیں جمائے سوچنے لگی۔ قریبی مسجد سے عصر کی اذان کی آواز ابھری تو اس نے بے خیالی میں دوپٹہ سر پر پھیلا لیا۔ یا اللہ میرے ساتھ بہتر کرنا۔ وہ صرف یہی دعا تھی جو وہ بار بار مانگتی رہی۔ عالیہ بیگم ہنستے ہوئے واپس آئی تھی، ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔
आते ही उन्होंने डब्बा खोला और सुर्ख रिबन हटाकर गुलाब जामुन निकालकर उसके मुंह में रख दिया। उधर तो मिठाई मिली नहीं। अब पड़ोस के बच्चे को भगाया तो वो झट ले आया। उन्होंने एक लड्डू खुद अपने मुंह में रख लिया और उसके बाद तीसरा भी। वो तो देखती रही। ये लो, ये भी खाओ। उन्होंने रसगुल्ला उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने नमाज पढ़नी है। क्यों नहीं मेरी बेटी, तुम वज़ू कर लो, मैं तुम्हारे लिए जाए नमाज निकालती हूँ। वो वज़ू कर चुकी तो उन्होंने एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। वो नमाज पढ़ने लगी। अपने लिए खैर की दुआ की। उसे खैर के सिवा चाहिए भी क्या था। बाहर आई तो आलिया बेगम किचन में खड़ी नजर आई। वो उनके करीब चली आई। भूख लगी है ना, उन्होंने पूछा तो वो इनकार करने लगी। चल पगली, मैं क्या नहीं जानती कितने दिनों से तू भूखी है। वो उसे मोहब्बत से डांटने लगी तो वो उनको देखे गई। जल्दी में यही बना है। उन्होंने कुछ सालन और गरम गरम 2 चपातियाँ उसके सामने रखी तो वो उनकी मोहब्बत पर रोने लगी। रोना नहीं मेरी बेटी है तू, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। उन्होंने फ़ौरन उसे साथ लगा लिया। खाला, खाला नहीं अम्मा, अगर समीर की अम्मा हूँ तो तुम्हारी भी अम्मा हूँ। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो मोहब्बत से उसके आंसू पोंछने लगी। किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो अम्मा बाहर को दौड़ी। यकीनन वही है। उसका दिल ज़ोरों से धड़का। अम्मा की आवाज़ से आई। वो खाना छोड़कर बाहर निकल आई। उसे समीर का सामना करते शर्म आ रही थी, लेकिन जब बाहर आई तो कोई मर्द नहीं बल्कि 2 लड़कियां थीं, साथ छोटे छोटे 3 बच्चे। कहाँ है इरसा, वो लड़कियां आते ही पूछने लगीं। फिर उसे देखते ही उससे लिपट गईं। आहा, ये है हमारी भाभी। हाय कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत, बाल कितने प्यारे हैं। आपी जिल्द देखें कितनी नरम है इसकी। आपी तो फेयरनेस क्रीम लगाकर भी ऐसी जिल्द ना कर सकी। और हानिया आपी की भी ऐसी नहीं है। इरसा बेटा, ये सानिया है और ये सना, दोनों समीर से छोटी हैं लेकिन तुमसे बड़ी हैं। अम्मा की बात को सानिया ने काटा, रुतबे में भी और उम्र में भी। सना के कहने पर सब हंसने लगी। माँ ने शायद फ़ोन पर ही सारी बात इन्हें समझा दी थी, इसलिए वो तफसील में नहीं जा रही थी। अम्मा, मैं इरसा को मेहंदी लगा दूँ, सना ने पूछा तो अम्मा मुस्कुरा दी। सानिया दौड़ कर गई और आते वक्त उसके हाथ में मेहंदी की कोन थी। दोनों बहनें उसके मेहंदी लगाने लगीं। वो ना करती रह गई। दुल्हन खामोश बैठती है। सानिया को डांटने पर वो चुप सी हो गई। बुरा मान गई। अरे पगली, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, बोल ले जितना बोलना है। सानिया को उसकी मासूम सूरत पर तरस आ गया। क्योंकि बाद में तुमने थोड़ी बोलना है, भाई तो अपने सामने किसी को बोलने नहीं देते, सना ने कहा तो सानिया उसे आंखें दिखाने लगी। वो तो उस जज्बाती इंसान को देखकर पहले ही डर गई थी। उसका दिल सूखे पत्ते की मानित कांपा था। तुम्हें पहले ही बता दूं, वो काफ़ी गौसीले हैं। गुस्सा तो वो उसका देख ही चुकी थी। अब उनको ये बताने पर मजीद डर गई। लेकिन खैर, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि बीवी के सामने तो कोई शौहर नहीं बोलता। हर कोई तुम्हारे शौहर जैसा नहीं होता। सानिया ने सना को छेड़ा तो वो हंसने लगी। वो दोनों उसकी डरी सहमी हालत से लुत्फानंदोज हो रही थीं। उमैर भाई तो फिर भी ज़रा नरम दिल हैं, पर ये समीर, अल्लाह तौबा, इसके तो पसीने छूट गए थे और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मम्मा, ये कौन है? एक 3 साला बच्चा जो इन तीनों के पास बैठा इश्तियाक से कभी उसे देखता कभी उसकी मेहंदी को। अब दरमियान में ही बोल पड़ा, डेयर, ये तुम्हारी मुमानी है, समीर मामू की बीवी। मामू की बच्चे की आंखें चमक उठी, जबकि उसे ढेरों शर्म ने आ लिया। समीर का नाम ही उसकी धड़कनों को मुस्तरिब कर रहा था। जब वो सामने आता ना जाने उसकी क्या हालत होती, या फिर शायद वो नए एहसास में घिरकर माजी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन वो तो बहुत सख्त मिजाज है। बहुत कुछ याद आने पर उसका दिल सहम गया, जबकि वो नरम दिल वाले की ख्वाह थी। और नरम दिल वाला, मामी मुझे भी मेहंदी लगाए ना, बच्चा उसे इसरार करने लगा, जबकि उसकी सांसें मामी पर ही उथल पुथल होने लगी। किसी खास नाम से आपको छेड़ा जाए तो कितना सुरूर मिलता है, उसे इस वक्त समझ आ रहा था। अम्मा, इरसा को दुल्हन भी बनाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रहने दें। वो थोड़ा सा मिनमिनाई, लेकिन उसकी किसी ने सुननी थी। वो दोनों कमरे में गई। कुछ ही देर बाद वापस आ गई। वो मगरिब की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो उन्होंने झट उसे पकड़ लिया। ना जाने उसके चेहरे पर क्या क्या लेप करने लगी। हाय आपी, देखें कितना अच्छा रंग आया है। दोनों उसके हाथों को देखने लगी। मेहंदी का रंग बहुत गहरा था। आहा भाई, अब बनेंगे इसके गुलाम। वो दोनों हंसने लगी, जबकि वो हंस भी न सकी। जज्बात में आकर वो उसके साथ अपना नाम जोड़ बैठा था। अब जाने वो उसे कबूल करता भी है या नहीं, यही ख्याल उसे हलकान किए जा रहा था। आधे घंटे में वो मुकम्मल दुल्हन बन चुकी थी। माजी से छुटकारा पाना आसान नहीं, लेकिन वो हकीकत पसंद थी। सो हकीकत को तस्लीम करना ही हकीकत पसंदी थी। वो भारी दुपट्टे को संभाल कर थक चुकी थी। मैरून रंग का लहंगा उस पर जच भी बहुत रहा था। उसे कमरे में बिठाया गया तो वो सुख का सांस लेने के बजाय परेशान सी हो गई। समीर से पूछे बिना ही उसे दुल्हन बनाकर उसके कमरे में ला बिठाया था। उसने तो 4 मिनट के अंदर अंदर उसे सिर्फ अपना नाम दिया था, जिसे वो जानता तक ना था। भला उसे कैसे कबूल करता।
وہ کانپتے دل کے ساتھ اس کی دہشتناک آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ ثانیہ ثنا نے اسے راستے میں ہی دھر لیا۔ تم دونوں آج پھر ٹپکی؟ وہ ان کی آمد پر حیران ہوا تھا۔ تو کیا اپنے بھائی کی شادی پر بھی نہ آتی؟ ثانیہ نے تڑک کر پوچھا۔ اس کی بات پر وہ مزید حیران ہوا۔ سردی کی وجہ سے دونوں ہاتھ آپس میں مل رہا تھا۔ تمہارے عمیر بھائی کے 2 بچے ہیں، کہیں انہوں نے تیسری تو نہیں کر لی؟ بھائی؟ وہ دونوں چیخیں۔ خود دلہن لا کر پوچھ رہے ہیں کہ عمیر بھائی نے تو شادی نہیں کر لی، دلہن؟ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگا، پھر ثنا کو دیکھنے لگا۔ اوہ، وہ تو بس اتفاق تھا، شادی تھوڑی۔ جاؤ ثنا، تم کھانا لاؤ۔ یاد آنے پر اس نے کندھے اچکائے تو ثانیہ بگڑ گئی۔ ثنا بھی لقمے دینے لگی تو اسے مجبوراً ان لوگوں کو نیک دینا پڑا۔ اب انہیں کیا بتاتا، اسے تو یاد بھی نہیں رہا تھا کہ آج دوپہر کو وہ کسی کو اپنے نام کر چکا ہے۔ اسے سچ مچ آج کے دن کا واقعہ بھول چکا تھا۔ ویسے بھی یاروں دوستوں کی خوشگوار محفل میں وہ سب بھول جاتا تھا، یہ تو پھر بھی ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ بیٹا، جسے تم نے اپنا نام دیا ہے اسے محض نام کی نہیں، محبت اور عزت کی بھی ضرورت ہے۔ یقیناً تم اسے سب کچھ دو گے۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو عالیہ بیگم نے بڑی محبت سے اسے کہا۔ وہ بھویں اچکا کر انہیں دیکھنے لگا، لیکن پانی پی کر واپس جا چکی تھی۔ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، نہ جانے کس کی بات کر رہی ہیں۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر وہ کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی گلاب کے تازہ پھولوں کی خوشبو اور موتیا کی مہک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ پھر ایک دم اس کی نظر سامنے پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر ان میں ناگواری ڈر آئی۔ بعد میں اسے سامنے بیٹھی ارسا پر غصہ آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے تڑک کر پوچھا تو اس نے فوراً سر اوپر اٹھایا۔ وہ اماں ثانیہ، وہ یوں بگڑ کر پوچھ رہا تھا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بے بسی سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا اس طرح میں تمہیں قبول کر لوں گا؟ غصے سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ ڈر کر تھوڑی سی پیچھے ہٹی۔ لیکن آپ نے ہی تو… اسے رونا آ گیا۔ ہاں، میں نے صرف تمہیں وہاں سے نکالا ہے، اور تمہیں وہاں سے نکالنے کی ایک یہی صورت ہو سکتی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ یوں بن سنور کے بیٹھو؟ کیا میں تمہیں قبول کر لوں گا؟ وہ غصے سے بھنبھنایا۔ وہ کچھ نہ بولی، بے بسی سے اپنے آنے والے آنسوؤں کا گلا گھونٹتی رہی۔ مجھے ترس آیا تھا تم پر، تمہاری حالت پر افسوس ہوا تھا، رحم دل ہوں میں، اس لیے تمہیں وہاں سے نکال لایا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تمہیں شعلہ جوالہ بنا دیکھ کر تمہارے سامنے بچ جاؤں گا یا تمہیں دل سے قبول کر لوں گا۔ کیا تک بنتی ہے تمہاری یہاں بن سنور کر بیٹھنے کی؟ اس کی زبان آگ اگل رہی تھی جو ارسا کو جھلسائے جا رہی تھی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں پہلے جانتا تک نہ تھا؟ اگر میں نے تم سے نکاح کیا ہے تو صرف تم پر ترس کھا کر ہی کیا ہوگا۔ کیا اتنی خوش فہم ہو کہ یہ سب بھول بیٹھی؟ اس کی شعلہ برساتی نگاہیں مسلسل اسے جلا رہی تھیں۔ نانا کرتے ہوئے بھی آنسو رک نہ سکے، پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر لڑھک آئے۔ وہ ایک دم چپ سا ہو گیا، شاید اب بھی اس پر ترس آ گیا تھا۔ جاؤ کپڑے بدل لو۔ اب کی بار وہ صاف لہجے میں بغیر غصے کے بولا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے فوراً اٹھی کہ واش روم میں چلی گئی۔ وہ دھپ سے پلنگ پر گر گیا۔ نہ جانے اماں بھی کیا ہیں، اس سے پوچھے بنا اسے یہاں لا بٹھایا۔ اب اسے باہر بھی نہیں نکال سکتا، خواہ بات بڑھے گی۔ اماں، بہنیں اور یہ خود، اگر باہر نکال دیا تو اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ لڑکی ہے، دل بہت نازک ہے، کیا کروں؟ وہ الجھتا سر تک چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ وہ باہر آئی تو اسے سوتا پایا، بے چینی سے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی کہ اب کیا کرے۔ اس نے چادر سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا تو وہ بے بسی اور مجبوری کی تصویر بنی پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پیچھے دھکیلتی کچھ سوچ رہی تھی۔ تمہیں سونا تو ہے، اب تمہیں کہاں سناؤں؟ وہ بیزار ہوا، وہ چپ رہی۔ وہ کمرے میں نظریں گھماتا رہا، کچھ سمجھ نہ آیا تو تھک سا گیا۔ میں نیچے سو جاتی ہوں۔ کیا مرنے کے ارادے ہیں؟ وہ تڑک کر بولا تو وہ سہم سی گئی۔ اب جاتی بھی کہاں؟ چلو یوں کرو۔ وہ تھوڑا سا رکا، اسے ناگواری سے دیکھا، پھر بولا، ادھر ہی لیٹ جاؤ۔ اس نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا تو وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ لیٹ بھی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، اور ہاں، لائٹ آف کر دو۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں ہچکچا رہی ہے، اس لیے فوراً کروٹ لے کر آنکھیں موند لیں۔ وہ لائٹ آف کرتے ہوئے کانپ رہی تھی کہ اگر وہ لیٹ گئی تو ہو سکتا ہے وہ بے عزت کر کے اٹھا ہی نہ دے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایک طرف ٹک گئی۔ کس خوش فہمی میں مت رہنا، تمہاری حالت پر ترس کھا رہا ہوں، اس نے اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی کہا تو وہ دانتوں سے نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ کچھ دیر بعد سمیر کو اپنے پیچھے ایک ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ ایک پل کے لیے اس کے دل کو کچھ ہوا، پھر وہ پکا سوتا بن گیا۔ ادھر وہ حسرت سے اسے نرم بستر میں دبکا ہوا دیکھتی رہی، خود اس کے اوپر صرف اپنا دوپٹہ تھا۔ پوری رات وہ کانپتی رہی، دوسری رات بھی اسی طرح گزری تھی، تیسری رات بھی، اور پھر چوتھی رات بھی گزر جاتی اگر
سمیر کو سردی کا احساس نہ ہوتا۔ تمہیں رات کو سردی تو نہیں لگتی؟ وہ دوسری طرف منہ کیے ہی بولا تھا۔ جی، وہ اسی قدر کہہ سکی۔ اسے بتا کر کرنا بھی کیا تھا؟ کون سا اس نے اس کا خیال رکھنا تھا؟ لیکن اسے اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اس نے اس کی طرف کروٹ لی۔ تمہیں سردی نہیں لگتی؟ وہ بہت دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس کا تو دل ہاتھوں پیروں میں آ گیا تھا۔ اگر تم یہاں لیٹی ہو، یہاں تم نے اپنی جگہ بنائی ہے، پھر تمہیں کچھ اور بھی تو کرنا چاہیے تھا نا؟ وہ نہایت معصومیت سے اس سے بات کر رہا تھا کہ اس کے وجود کے ساتھ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا، پھر آہستہ سے اسے تھوڑا سا اپنے قریب کیا اور پھر اس پر بھی اپنی چادر اڑھا دی۔ قریب ہوتے ہی دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکے تھے۔ دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوئی تھی، دونوں کی سانسوں کی آواز شور مچانے لگی۔ تو سمیر نے انجانے جذبے کے تحت اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ صرف ایک لمحے کی بات تھی، پھر اسے چھوڑ کر کروٹ بدل لی۔ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو قابو کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی تھی اور وہ اپنے انوکھے جذبات پر بند باندھ رہا تھا، لیکن اگلی رات وہ اپنے شدید جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، دروازے کھڑکیاں کھڑکھڑاتے جیسے ٹوٹنے لگے تھے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے رات خوفناک لگ رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے انجان بنے شاید اپنے آپ کو سنبھال رہے تھے۔ وہ چپ لیٹا سوچوں میں کہیں دور نکلا، بے خیالی میں بجلی کے کڑکنے اور بادلوں کے گرجنے کی آواز سن رہا تھا، جبکہ وہ کروٹ دوسری طرف کیے ہمیشہ کی طرح خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ کل بھی وہ اکیلی تھی، آج بھی اکیلی تھی۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ کل کوئی اس کے پاس نہ تھا، آج اس کے پاس صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر اس کا بے مروت شوہر لیٹا تھا، جسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ تھا تو اس کا صاحبہ مگر صرف نام کا، نہ تو وہ اسے کوئی درجہ دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے اہمیت۔ اسے اس سے صرف ہمدردی تھی۔ وہ ترس کھا کر اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ رحم دل تھا، انسانی ہمدردی کے تحت اسے اپنے قریب جگہ دے دی تھی۔ یہ بات اسے ہمیشہ یاد رکھنی تھی۔ اس نے پہلے دن ہی یہ بات جتا دی تھی کہ اسے خوش فہمیوں میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبھی تو وہ خوش فہمیاں پالنے سے خوفزدہ تھی۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے دروازے کھڑکیاں بج رہی تھیں، ہوائیں نہ جانے کیسے اندر گھسی آ رہی تھیں۔ اس پر شدید کپکپی تاری تھی، دل کہیں چھپ جانے کو چاہ رہا تھا، لیکن اس کے کندھے پر سمیر نے اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا تو وہ چونک سی گئی۔ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ارسا، سردی لگ رہی ہے تو قریب آ جاؤ، نہ جانے کس رو میں آ کر وہ سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتی یا پھر اس کی مینیخ اس بات پر پریشان ہوتی، فضا میں گرددار سماعتوں کو پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا تھا۔ وہ ڈر کر ایک دم اس کے ساتھ لگی تھی۔ دوسری بار پھر دہشت ناک آواز ابھری تو وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ یا اللہ، کتنا مددگار ہے تو! وہ ہولے سے مسکرایا اور اس کے گرد اپنے مضبوط بازوں کی گرفت کر لی۔ تم قریب ہو اور میں پیاسا رہ جاؤں؟ اس کی سرگوشی صرف ارسا کو ہی سنائی دی تھی۔ اس نے اپنا حق استعمال کر لیا کیونکہ اس میں ارسا کی بھی رضامندی شامل تھی۔ اس نے اسے بطور بیوی تو قبول کر لیا تھا، لیکن یہ بات اس پر صاف لفظوں میں جتا دی تھی کہ وہ اس کی خواہش نہیں اور نہ ہی وہ اس سے محبت کر سکتا ہے۔ اسے جب بھی اپنی چاہ جیسی لڑکی ملی وہ دوسری شادی ضرور کرے گا، اور وہ اس کی شادی کا تو بتا دے گا، لیکن اجازت لینے کا وہ پابند نہیں۔ اماں کو بھی اس نے بتا دیا تھا۔ اماں تو باقاعدہ اس کی عقل پر ماتم کرنے کے انداز میں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھیں، جبکہ وہ اپنی اہمیت کا تعین خود کر سکتی تھی، سو خاموش رہی۔ جانتی تھی اس کا وجود صرف ضرورت ہے، محبت نہیں۔ یہی شکر تھا کہ اس نے قبول تو کر لیا تھا، چاہے ضرورت کے تحت ہی قبول تو کیا تھا نا، اور 4 مہینے ہو گئے تھے وہ اس کی ضرورت بن کر رہ گئی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی وہ اس کے کئی روپ دیکھ چکی تھی، لیکن یہ اب تک سمجھ نہ پائی کہ اس کا اصل روپ، اصل چہرہ کون سا ہے۔ کبھی اتنی اہمیت دیتا کہ اگلا بندہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتا، اور کبھی اتنی بے اعتنائی برتتا کہ بندہ خود ہی اپنے آپ پہ شرمندہ ہو جاتا۔ نہایت ہی جذباتی اکھڑ مزاج، بہت سخت، کھٹور، سنگ دل، بہت شفاق اور ظالم، اصولوں کا پکا، ایک قسم کا وحشی درندہ، اور بہت ہی رحم دل، ہمدرد، بہت خیال رکھنے والا اور محبتوں کا خیال اور اس کی قدر کرنے والا بھی تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ سیاہ و سفید کا ایسا باپ تھا کہ جس کے دونوں چہرے نہ تو چھپے ہوئے تھے اور نہ ہی عیاں۔ ایک قسم کا وہ نظر کا دھوکہ یا پھر دل کا پیچیدہ وہم تھا۔ وہ ایسا بندہ تھا کہ جس کی پہچان صرف خود وہی جانتا تھا۔ ہر 1.5-2 ماہ بعد وہ نوکری کو یوں لات مارتا جیسے اس سے بڑا کوئی تاجر دنیا میں نہ ہو۔ اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سننا اسے قطعی گوارا نہ تھا، تبھی تو بڑے بڑے آفیسر کو بھی وہ خاطر میں نہ لاتا۔ ہر
کسی سے اختلاف کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب بھی اتنی مشکلوں سے نوکری ملی تھی اور وہ اپنے افسر سے مار دھاڑ کر کے اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اماں بہنیں تو اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھیں، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ پہلے کب کسی کی سنتا تھا جو اب کسی کے دباؤ میں آ جاتا۔ ارسا نے بھی چپ ہو جانا بہتر سمجھا۔ اگر بول بھی لیتی تو کون سا اس نے اس کے سامنے سر جھکا دینا تھا، الٹا وہ اسے ہی بے عزت کر دیتا۔ اماں کل سے ثانیہ کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ جی تو اس کا بھی چاہا تھا کہ ان کے ساتھ چلی جائے، لیکن سمیر کے ڈر سے اس نے اماں کو کہنا مناسب نہ سمجھا تھا، ورنہ اماں اسے ساتھ ضرور لے جاتی۔ وہ دوپہر کا گیا ہوا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ چاند نہ نکلنے کی وجہ سے سیاہ اندھیری رات اسے بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ تنہائی کی وجہ سے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ شام تک وہ باہر ہی بیٹھی رہی، لیکن اب گھور اندھیرے میں وہاں بیٹھے رہنا اسے ہولائے جا رہا تھا۔ وہ وقت گزارنے کے لیے برآمدے میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ ڈرامہ کوئی خاص نہ تھا یا پھر آج اسے ہی خاص نہ لگ رہا تھا۔ وہ چینل بدلتی رہی، لیکن نیند بھی آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے کہاں رہ گئے ہیں۔ وہ بے دلی سے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھی، جبکہ دل کانپے جا رہا تھا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ اماں بھی گھر میں نہیں، وہ بھی نہ جانے کدھر نکل گئے ہیں۔ میں تو ڈر سے ہی مر جاؤں گی۔ نیند سے آنکھیں بوجھل تھیں، ذہن بھی سویا سویا سا لگ رہا تھا۔ کبھی دائیں لڑھکتی کبھی بائیں، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ سر ٹکائے ہوئے تھی، بالآخر وہ وہیں سو گئی۔ اس کی واپسی رات 12:30 بجے ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا، پھر یہ سوچ کر کہ اماں اور ارسا کی نیند خواہ خراب ہوگی، اس نے دروازہ کھٹکھٹانے سے اجتناب کیا اور دیوار پھلانگ کر اندر کود آیا۔ برآمدے کی ٹیوب لائٹ آن تھی اور وہ دیکھ سکتا تھا صحن میں پڑی چارپائیاں خالی تھی۔ سامنے برآمدے میں ٹی وی آن تھا۔ اماں اور ارسا نہ جانے کہاں تھیں۔ وہ کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھا۔ اماں، اس نے آہستہ سے آواز دی۔ کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ ششو پین میں پڑھ کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر یہ یاد آنے پر کہ اماں تو کل سے گھر نہ تھیں، اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا۔ اسے تو یاد بھی نہ رہا تھا کہ گھر میں وہ اکیلی ہے۔ ارسا، ارسا، وہ ارسا کو پکارنے لگا۔ اماں نے اسے کتنی تاکید کی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھے اور وہ جلد واپس گھر آ جائے۔ کل تو وہ شام کو ہی واپس آ گیا تھا، لیکن آج ارسلان دوست کے گھر ایسا بیٹھا کہ گھر آنے کی یاد بھی نہ رہی۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اکیلے گھر میں وہ بیچاری ڈر رہی ہوگی۔ ارسا اسے کچن میں جھانکا، وہاں موجود نہ پا کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ وہ تو اس کی ایک آواز پر ہی دوڑی چلی آتی تھی، مگر اب نہ جانے وہ کدھر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کمروں میں ڈھونڈتا، اس کی نظر ستون کے ساتھ گٹھڑی بنی ارسا پر پڑی تھی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا، شاید وہ ڈر کر یہیں بیٹھی رہ گئی تھی اور پھر اسے یہیں نیند آ گئی۔ اس نے ایک نظر ٹی وی پر ڈالی۔ کرکٹ کا میچ آ رہا تھا، ٹیسٹ میچ تھا۔ ارسلان کے گھر وہ یہی میچ دیکھ رہا تھا۔ اس نے لمبی سی سانس لے کر ٹی وی آف کر دیا، پھر ارسا کے پاس بیٹھ گیا۔ ارسا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ سیاہ کاٹن کے سوٹ میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ آڑی ترچی لیٹی بہت معصوم لگ رہی تھی۔ گردن کے ساتھ لپٹی گیلے بالوں کی لٹیں اس کے حسین چہرے کو بالکل چاند بنا رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے دائیں گال کو چھوتی لٹ کو پیچھے ہٹایا اور غیر ارادی طور پر اس کے گال پر انگلی پھیرنے لگا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی اور پھر اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس کر کے ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اسے چند لمحے لگے ہوں گے مکمل بیدار ہونے میں یا پھر یہ سمجھنے میں کہ اس کے قریب کون ہے۔ آپ آ گئے؟ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ نظریں چرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ یہاں کیوں سو گئی تھی؟ چلو بستر پر جا کر لیٹو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی دوپٹہ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھوں سے بال پیچھے کیے، پھر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آف کر دی۔ لائٹ آف ہوتے ہی پورے گھر میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گیا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر تکیے کے نیچے رکھے۔ کھانا لاؤں؟ وہ پیڈسٹل فین آن کر کے اس کے بیڈ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ نیند سے آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ نہیں رہنے دو، تم سو جاؤ۔ بھوک تو لگی ہوئی تھی، مگر اس کی نیند کے خیال سے اس نے ہاں نہ کی۔ پہلی وہ اسے جگا چکا تھا، اب مزید اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ گئی۔ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ ڈر ڈر کر میری تو جان نکلی جا رہی تھی۔ نیند کو کہیں دور بھگا کر وہ اسے بتانے لگی۔ تو اب کیا جان واپس آ گئی؟ وہ نہ جانے کس موڈ میں تھا، وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ اس کی طرف کروٹ بدل کر کونی ٹیڑھی کر کے ہاتھ پر سر رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اب بھی چپ ہی رہی۔ کیا ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ وہ پھر بولا، نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پوری کوشش سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ کیوں؟ آپ جو ہیں، وہ انگلیاں چٹکانے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔
क्या मेरे होते हुए तुम्हारा डर भाग जाता है? वो उसकी कलाई पर पड़ी स्याह चूड़ियों को छेड़ने लगा। तुमने जवाब नहीं दिया। उसे खामोश पाकर उसने फिर से पूछा। जी। वो मुख्तसरन बोली। मीठी नींद के झोंके आ रहे थे। क्यों? शायद कोई ख्वाहिश जागी थी, इसलिए वो बेमकसद बातें के करके असल मकसद की तरफ आना चाह रहा था। आप हैं इसीलिए। वो आंखें मूंदे हुए बोली थी। यानी मेरे होते हुए तुम अपने आप को मजबूत समझती हो? अगर अम्मा हो तो फिर भी मुझे डर नहीं लगता। तब भी मैं अपने आप को मजबूत समझती हूँ। ओह, वो हंसा तो वो हैरत से उसे देखने लगी। मैंने अपना पूछा है, अम्मा का नहीं। उसने उसकी चूड़ियाँ खनकाईं। जी। उसने फौरन कहा। नींद से वैसे भी आंखें बंद हुए जा रही थी, मजबूरन इन्हें खोल रही थी। इतना लंबा कहाँ से जवाब देती? क्या जी? वो चुपी रही। सख्त नींद में उसे जवाब देना बहुत बुरा लग रहा था। जी चाह रहा था फौरन सो जाए, और वो था कि बात से बात निकाल रहा था। मैंने क्या पूछा है? सिर्फ एक ज़रूरत उससे इतनी बातें करवा रही थी, वरना उससे इतनी बातें वो कभी करता भी ना था। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे। उसने बड़ी सी जमाई ली तो उसने उसकी कलाई छोड़ दी। वो ना जाने किस बात का जवाब दे रही थी। जाओ, सो जाओ जाकर, उसके कहते ही वो फौरन करवट बदल कर लेट गई। वो गुस्से से उसे देखता रह गया। जानती भी है कि मैं। वो गुस्से से करवट बदल गया। सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद कहीं दूर ही दूर भागी जा रही थी। नफ्स को काबू करना बहुत मुश्किल काम होता है। ख्वाहिश, तलब, ज़रूरत सब मिलकर उसे उकसाने लगी। वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। वो नींद में बेसुध उससे लापरवाह बनी, ना जाने किस जहां में पहुंची हुई थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर तकिए के नीचे हाथ मारगा और सिगरेट निकाल कर बैठ गया। सिगरेट होंठों में दबाकर लाइटर से उसे आग दिखाई। 3-4 इसी तरह फूंके तो दिल की आग थोड़ी सी मध्यम पड़ गई। फिर वो लेट गया। कुछ तो अफाका हुआ ही था। समीर कुछ चाहिए? उसकी आंख अचानक खुली थी। उसे सिगरेट पीता देख रही थी, इसलिए बोल पड़ी, लेकिन उसके जागने और फिर पूछने का कोई फायदा ना रहा था, क्योंकि अब वो भी सो चुका था। मौसम बहुत खुशगवार था। सर्द हवाएं माहौल को पुरअसरार बनाए हुए थीं। बारिश का इम्कान ज़रूर था, लेकिन आसमान पर अभी तक चंद ही बादल के टुकड़े थे। वो सुबह ही कहीं निकल गया था। इस वक्त उसे कोई ख़ास काम ना था, इसलिए वो चाय बनाकर सानिया वगैरह के कमरे में चली गई थी। उसने उनकी अलमारी से एक रिसाला निकाला और बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। हेलो, सुनो। उसने रिसाले पर से नज़रें उठाकर दाएं बाएं देखा। आम के दरख्त के पीछे से उसे आवाज़ आई थी। वो उठकर रिसाला और कप वहीं सीढ़ियों पर छोड़कर बाएं जानिब चली आई। अरे आयशा, तुम कब आई? वो आयशा को दीवार पर चढ़े देखकर हल्के से मुस्कुराई। आयशा भी जवाबन मुस्कुराई। वो तालीम के सिलसिले में अपने आबाई घर आई रहती थी। इस्लामाबाद में उसके मामू थे, जिनके घर रह रही थी। इरसा के साथ उसकी अच्छी खासी राह रस्म थी। बहुत नटखट चंचल सी लड़की थी। हंसना हंसाना उसका मशगला था। बेफिक्र लापरवाह सी वो लड़की इरसा को बहुत पसंद थी, आंटी की तरह। वो दीवार से टांगे नीचे लटकाकर बेफिक्री से बैठ गई और गर्दन घुमा घुमा कर उसको उसके खामोश घर का जायज़ा लेने लगी। पहले मेरी बात का जवाब लो। कौन सी बात? उसने भवें उचकाई। मैंने पूछा है तुम कब आई और कैसी हो? उसने दोबारा से सवाल दोहराया। ओह, मैं रात को आई थी। और दूसरा सवाल तुमने पहले नहीं पूछा था। ये मजीद क्यों इजाफा किया? वो टांगे दाएं बाएं झुलाते हुए भी उल्टा उसी से पूछने लगी। अरे बाबा, पहले नहीं पूछा था, मगर अब तो पूछ रही हूँ ना। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। आयशा बीबी ना जाने कहाँ कहाँ से बातें निकाल रही थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने 2-3 बार लंबी लंबी सांसें खारिज कीं, कानों में उंगलियां चलाईं, आंखें फाड़ फाड़ कर उसे चलते रेडियो को देखा, जो ना तो सेल का इस्तेमाल करता था और ना ही बिजली का। फिर एकदम रेडियो का वॉल्यूम कम हो गया। किसी ने उसे पीछे से खींचा था। हाय, मैं मर गई। वो पीछे गिरते गिरते बची थी। मैंने तुम्हें किधर भेजा था और तुम यहाँ स्टार्ट हो चुकी हो? अरे, दूसरी जानिब उसकी अम्मी थी। ये बताओ, मैंने तुम्हें किस काम से भेजा था? ओ, याद आया। उसने अपने सर पर चिप्त रसीद की तो इरसा को हंसी आ गई, जबकि उसकी अम्मी ने पीछे से उसे 2 थप्पड़ और जड़ दिए। मार क्यों रही हैं? बता तो रही हूँ ना। वो फिर गिरते गिरते बची। अब क्या फ़ायदा, फ़ोन तो बंद हो चुका है। तू कर अपनी गुफ्तगू, नालायक बदतमीज़। अम्मी के डांटने पर वो सर खुजाने लगी। सॉरी यार, याद नहीं रहा था। मैंने भी आंटी को पूछा, पर तुमने मुझे अपनी बातों पर लगा लिया, और अंकल को शायद जल्दी थी, इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। अंकल? कौन अंकल? वो हैरान हुई। वही तुम्हारे ससुर। वैसे तुम सास नंदों वाला ड्रामा देखती हो? मेरे ससुर? उसने उसकी दूसरी बात का कोई जवाब ना दिया। हाँ, तुम्हारे फादर इन लॉ, जो कनाडा में मुकीम है। क्या? उसे कनाडा में मुकीम कोई और भी याद आया था। हाँ भाई, उन्हीं की कॉल थी। आंटी को बुला रहे थे, पर अब तो देर हो गई। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ससुर साहब हैं? उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते देख वो मशकूक हुई। हाँ पता है, समीर ने बताया था। उसने झट बात बनाई। वरना उसे क्या पता था कि समीर का कोई रिश्तेदार कनाडा में भी होता है या नहीं। बेटा, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। आयशा की अम्मी एक बार फिर बोली थी। शायद फ़ोन फिर आया था मुझसे। हाँ बेटा, तुमसे जल्दी आओ। वो जाना तो ना चाह रही थी, फिर इस डर से कि कहीं समीर बाद में उसे बुरा भला ना कहे, वो फ़ोन सुनने चली आई।
वो इन्हें जानती कब थी? आलिया बेगम को भी उसने शादी पे पहली बार देखा था। इससे पहले वो किसी से वाकिफ ही ना थी। अभी तक तो उसने हानिया आपी और उमैर भाई को भी नहीं देखा था, सिर्फ नाम से वाकिफ थी। लेकिन वो हैरान थी कि आलिया बेगम ने अपने शौहर के बारे में उससे जिक्र क्यों नहीं किया था। उसने धड़कते दिल के साथ अली मोहम्मद से बात की थी। वो बहुत मोहब्बत और शफकत से उससे बात कर रहे थे, उसे बार बार शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। बार बार कभी सानिया सना हानिया का पूछते, कभी उमैर और समीर का। वो झिझकते हुए उनसे बातें कर रही थी। हैरानी होती जाती थी क्योंकि वो उससे काफ़ी हैरान कुन सवाल कर रहे थे। मसलन समीर कहाँ नौकरी कर रहा है, उमैर आजकल कहाँ रह रहा है, हानिया की बेटी ठीक है, सना सानिया का क्या हाल है, आलिया बेगम गुस्सा करती हैं या इसी तरह सादगी से ज़िंदगी बसर कर रही हैं। वो तो उनके सवालों पर ही हैरान रह गई थी, समझ ना सकी कि वो इस तरह क्यों पूछ रहे हैं। हालांकि वो सबके बाप और आलिया बेगम के शौहर थे, वो फिर इस तरह जोश खरोश और खुशी खुशी इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे थे। कभी कभी वो इतने जोश से सवाल पूछते पूछते एकदम से अफसरदा हो जाते। उनकी आवाज़ में भी नमी सी घुल जाती। उनके लहजे का उतार चढ़ाव उससे छुपा ना रह सका। लेकिन वो उनसे उतनी बेतकल्लुफ़ ना थी कि झट से उनसे कोई ऐसी वैसी बात दरियाफ्त कर लेती। लेकिन कोई बात ऐसी थी जो दिल में बार बार खटक रही थी, लेकिन वो ज़ुबान पर ना ला रही थी। दरअसल बेटा, पूरे 9 माह बाद घर बात कर रहा हूँ ना, इसलिए सब एक दफ़ा ही पूछ लेना चाहता हूँ। वो उसकी खामोशी भांप कर ज़रा सा मुस्कुराए थे। अली मोहम्मद नाम तो उसे जाना पहचाना लगा था और शायद वो यकीनी पहचान चाहती थी। और हाँ बेटा, आलिया को बता देना मैंने ड्राफ्ट भेज दिया है, इन्हें जल्द ही मिल जाएगा। और मेरा सबको सलाम कहना। और हाँ, अगर हो सके तो वो ज़रा से रुके तो वो ठटक सी गई, समीर को भी दे देना। इस बार वो खिलखिलाए थे, जबकि वो माउथ पीस को घूरती रह गई। जाने कैसी उलझी शख्सियत है ये भी, वो घर वापस आते हुए सोच रही थी। घर में दाखिल होते हुए उसकी नज़र सामने सीढ़ियों पर पड़ी। वो वहाँ बैठा उसी रसाले की गर्दानी कर रहा था जो कुछ देर कबल वो यहीं रख कर गई थी। कहाँ गई थी? उसे अपने करीब आते देख वो तुर्श लहजे में बोला था, फिर उठकर खड़ा हो गया। सफ़ेद कल्फ लगे कपड़े हवा के ज़ोर से फड़फड़ाए थे, उसके रेशमी बाल भी उड़ने लगे थे। वो एक हाथ से उड़ती लटों को कान के पीछे उड़सने की कोशिश करने लगी। कपड़ों का हम रंग दुपट्टा भी शौक हुआ जा रहा था। वो कभी दुपट्टे को संभालती, कभी उड़ते बालों को। उधर आसी आंटी के हाँ, उसके जवाब पर वो चुप सा हो गया। लगता है आज बारिश होगी। वो उसके सुर्ख कपड़ों में खिलती रंगत को एक नज़र देखकर आसमान की तरफ देखने लगा। होगी नहीं बल्कि हो गई है। उसके माथे पर बारिश की पहली हल्की सी बूंद पड़ी थी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह! वो उसकी मासूम अदा पर हल्के से मुस्कुराया। चाय की तलब महसूस हो रही थी। वो उसके होशरुबा हुस्न से निगाहें चुराकर अपना मुद्दा बयान करने लगा। बारिश के कतरे जैसे जैसे उसके ऊपर गिर रहे थे, वो उसके होश उड़ाए जा रही थी। सुर्ख कॉटन के कपड़े, उड़ता दुपट्टा, हवा में झूलते बाल, सुर्ख सफ़ेद रंग, सफ़ेद नरम और नाजुक कलाइयाँ और उन पर सजी सुर्ख चूड़ियाँ। इसके अलावा उसका भीगता वजूद, उसे तो वो क़यामत ही लग रही थी। वो जल्द अज जल्द वहाँ से दूर हो जाना चाहता था। ठीक है, वो एक दो बार बहकावे में आ गया था, लेकिन अब वो बहकना नहीं चाहता था, या फिर वो मज़ीद अपने आप को उसके सामने ज़ेर नहीं करना चाहता था। ये फ़ैसला उसने रात को ही किया था, इसलिए वो बार बार उसके सुरापे से निगाहें चुरा रहा था। लेकिन ये उसके लिए इतना आसान भी नहीं था। आप अंदर चलें, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वो हॉल से कप और रिसाला सीढ़ियों से उठाती हुई किचन की जानिब बढ़ गई। पीछे वो उसकी पुश्त पर झूलती लंबी स्याह चोटी को देखता रह गया। हुस्न तो माशाल्लाह गज़ब का है। हर बार की तरह उसने दिल ही दिल में एतराफ़ किया था। जब वो चाय लेकर आई तो वो कमरे के वसत में खड़ा था। पहले तो वो ज़रा सा ठटकी, फिर मामूल के मुताबिक होकर उसे चाय पकड़ाने लगी, जबकि वो उसे घुरे जा रहा था। चाय पकड़ने के लिए उसने हाथ ना बढ़ाया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। आसिया आंटी के घर किसका फ़ोन सुनने गई थी? उसके सख्त लहजे ने उसे डरा सा दिया। आपके अब्बू का था वो। किसकी इजाज़त से? उसने तुरशी से उसकी बात काटी। आप घर पर ना थे तो तुम उनसे बातें करने चल दी? उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी। वो खौफज़दा सी हो गई। कभी मैंने तुमसे कहा है कि मुझसे पूछे बगैर बात करना? वो आंटी, आसिया आंटी ने कहा था कि अगर अम्मा घर पर नहीं है तो मैं बात कर लूँ। किस हैसियत से? वो एकदम चुप सी हो गई। उसने तो अपनी तरफ से भला ही सोचा था कि हो सकता है मेरे बात ना करने पर समीर नाराज़ हो जाए, इसलिए वो चली गई थी। और अब वो यूँ गुस्सा हो रहा था जैसे उसने कोई गुनाह कबीरा कर दिया हो। हैसियत बता सकती हो अपनी? उसके लहजे की सख्ती से मालूम हो रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। वो चुपी रही। जवाब देकर वो उसे और भड़काना ना चाहती थी। मैंने क्या पूछा है? वो चाय का कप मेज़ पर रखकर वापस पलटने ही लगी थी कि उसके गरजने पर वो एकदम से रुक सी गई। नज़रें उठाकर एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीमी आवाज़ में जैसे
गिड़गिड़ाई। बीवी हूँ मैं आपकी, और जिनसे बात की है वो ससुर है मेरे। ओह बीवी। वो तंजिया हंसा, लेकिन आंखों में शायद गुस्से की लहरें अभी भी मौजूद थीं। उसने सख्ती से उसकी कलाई थाम ली। वो ससुर पहले थे या फिर अब हैं? शायद वो गुस्से की इंतहा पर था। समीर। वो चीख उठी। क्या कहना चाहते हैं आप? उसका पूरा वजूद कांप रहा था, लेकिन वो जब्त कर गई। वो एक बार फिर मुस्कुरा दिया। खुद को मेरी बीवी कहती हो, हालांकि मैंने तुम्हें अभी तक बीवी कबूल नहीं किया। वो एक बार फिर चुप हो गई। यही मुकाम था जो उसे अपनी नज़रों में ही गिरा देता था। उसने उसकी कलाई को ज़रा सा दबाया। बहरहाल वो फिर से संजीदा हुआ। आज तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुम जानती नहीं हो, लेकिन आइंदा अगर मेरी इजाज़त के बगैर तुमने उनसे बात की तो फिर तुम्हारे हक़ में बेहतर ना होगा, क्योंकि वो मेरे बाप नहीं हैं। उसने गिरफ्त ज़रा और सख्त की। लेकिन वो तो कहते हैं कि उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन दर्द की वजह से बिलबिला कर रह गई। कहने से क्या होता है? खैर, आइंदा तुम याद रखना, ना तो वो मेरे बाप हैं और ना ही तुम्हारे ससुर। वो एकदम मामूल पर आ गया था। उसकी कलाई को झटका देकर एकदम से छोड़ दिया। और हाँ, एक और बात। उसने मेज़ से चाय का कप उठाया और लबों से लगाकर एक घूंट भरा। आइंदा मेरे सामने इस लहजे में बात मत करना, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे सामने इस तरह गर्दन अकड़ाओ। मामूल पर तो वो हो गया था, लेकिन उसके लहजे में इश्तियाल अब भी था। वो मन में कई सवाल लिए चुपचाप बाहर निकल आई। बारिश तेज हो चुकी थी। आम का दरख्त हवा के संग झूम रहा था। सहन में लगे छोटे छोटे पौधे भी नहाने और निखरने में मशगूल थे। वो बरामदे के सतूं के साथ टेक लगाकर बरसती बारिश को देखने लगी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ उसकी आंखों से भी बारिश रवां हो चुकी है। समीर अली, मुझे कब तक ये याद दिलाते रहोगे कि मैं सिर्फ हमदर्दी और रहम की वजह से यहाँ हूँ? मुझे कब भूलने दोगे ये बात कि सिर्फ तरस की बिना पर तुम मुझे यहाँ लाए हो? आंखों से बरसती बारिश ज़रा और तेज़ हो गई थी। जानती हूँ तुम्हारी नज़र में, तुम्हारे दिल में मेरी कोई हैसियत नहीं। तुम्हारी नज़र में मेरे लिए हमदर्दी है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए रहम है, तरस है, लेकिन तुम कोई हैसियत बनाने दो तो मैं बनाऊँ ना। वो टिकटिकी बांधे छोटी छोटी बूंदों को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहती बूंदें देखने के लिए कोई ना था। कौन समझे इन बरसती बूंदों को? कभी सावन कभी भादों में यूं झड़ी लगती है जैसे नीले फलक को इस ज़मीन को तर करने का बहुत एहसास हो, जैसे नीले आकाश को इस धरती का बहुत ख्याल हो। लेकिन कौन जाने इन बरसती बूंदों को किसी को तर करने में ही कितने दिलों को दुखी कर जाती हैं। उसने एक सिसकी सी ली थी, फिर हाथ बढ़ाकर अपने गालों पर गिरती बूंदों को चुनने लगी। समीर अली, तुम क्या जानो, जुल्म मुझ पर पहले होता था या अब हो रहा है? बाद में उससे खुद पर काबू ना रहा तो वो वहीं बैठकर ज़ारों की तार रोने लगी। वो बाहर आया तो उसे सामने बरामदे में अपनी तरफ पुश्त किए बैठे देखा। ओह, तो बारिश का नज़ारा हो रहा है। वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ गया। पूरी रात बारिश होती रही थी। अगली सुबह बात निखरी निखरी और खुशगवार सी थी। वो अभी तक सो रहा था। उसने झाड़ू उठाकर सहन में बिखरे तमाम पत्ते, तिनके और कागज़ वगैरह इकट्ठे किए। आम की एक टूटी शाख को खींचकर उसे अलहदा किया। नीचे गिरे सब पीले आमों को टोकरी में डाला और इन्हें किचन में रखाई। वो जागा तो वो उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। वो नहाकर किचन में ही आ गया। शुक्र है थोड़ी गर्मी तो हुई। वो बैठते ही बोला। उसने खामोशी से उसके सामने नाश्ता रखा और खुद बाहर चली आई। मोतिया के कई पौधे क्यारियों से बाहर पड़े थे। कई फूल हवा के जोर पर दाएं बाएं बिखरे थे। कई छोटी छोटी डालियां टूटते टूटते बची थीं। वो झाड़ू से एक बार फिर क्यारियों के किनारे साफ करने लगी। मोतिया की बेलों को एक बार फिर बांधकर दीवार के साथ चिपका दिया। पौधों को भी सीधा किया। जो शाखें टूटने वाली थीं इन्हें धागे से बांध दिया। नीला उफक बहुत दिलकश लग रहा था। निखरा साफ मौसम उसे हमेशा से पसंद था। खासकर जब भी वो खाला के घर जाती, इसी तरह के मौसम के लिए दुआ करती, और अगर रब ताला करम कर देता तो वो दिल खोलकर इस मौसम से लुत्फानंदोज होती थी। रोशीन, नौशीन और छोटी खाला की बेटी दुआ सभी इस मौसम में खूब धमा चौकड़ी मचाती थीं। साथ फहद और असद भी शामिल हो जाते। अलबत्ता उमैर, जो घर में सबसे बड़ा बच्चा था, उनको हर वक्त सरजनिश करता रहता। रोशीन और नौशीन की शादी हो चुकी थी, जो खाला ने बड़ी तगदो के साथ 2 साल कबल ही की थी। खालू बेचारे हर वक्त बीमार रहते तो उमैर ने तालीम अधूरी छोड़ दी और बड़ी दिक्कतों से एक निजी इदारे में नौकरी हासिल कर ली। बाद में वो बड़ी मेहनतों के बाद कनाडा चला गया। खाला और खालू ने उसे कितना रोका था, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही रट थी कि वो अफशीन, दुआ, फहद और असद का मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहता। सिर्फ वो उन्हीं के लिए जाएगा। ये सच ही था कि उसे सब छोटों के मुस्तकबिल की बहुत फिक्र थी। आप खुद कौन से बड़े हैं, वो अक्सर उनसे कहती थी। बड़ा तो हूँ ये और बात कि सिर्फ तुम्हें नज़र नहीं आता। चलो खैर, कभी तो नज़र आएगा।
وہ ہمیشہ شرارت سے اسے کہتے تھے۔ جواباً وہ خفگی سے دیکھتی تو وہ کان پکڑ لیتے۔ وہ کتنا اصرار کرتے تھے کہ وہ بھی چچا کے گھر رہنے کے بجائے ادھر ہی رہے، لیکن وہ ان کی سفید پوشی سے واقف تھی، انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے ہر بار انکار کر دیتی۔ خالہ جانتی تھی کہ وہ کیوں انکار کرتی ہے، چاہتی تو وہ بھی یہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے، لیکن وہ اپنی غریبی دیکھ کر منہ سی لیتی۔ پہلے ہی وہ چھوٹی بہن کی بیٹی دعا اور بیٹے اسد کو پال رہی تھیں۔ بے شک فیاض علی خالو منہ سے کبھی کچھ نہ کہتے تھے، لیکن وقت آنے پر ان کے ماتھے پر شکنیں ابھر سکتی تھیں، اور وہ اسی وقت سے ڈرتی تھیں۔ وہ اس سے بھی واقف تھیں کہ چچا کے گھرانے کا رویہ اس سے کوئی خاص بہتر نہ تھا، لیکن اس کی طرح انہوں نے بھی منہ کو سی لیا تھا اور آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ انہوں نے سب قسمت پر چھوڑ دیا تھا، اور قسمت کے کھیل عجب نرالے ہی ہوتے ہیں۔ آج یہاں نہ جانے کل کہاں، جو بات وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی بات ہو جاتی ہے، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ ایسا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، تبھی تو اسے قسمت کہتے ہیں۔ اس نے آسمان سے نظریں ہٹا کر پیلے اور سرخ گلابوں پر بیٹھی شہد کی مکھیوں کو دیکھا، پھر لمبا سانس لے کر باقی کے کام نپٹانے لگی۔ اماں آ گئی تھیں، ان کے ساتھ 2 بچے اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا بھی تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ عمیر بھائی، ان کی بیوی شگفتہ اور ان کے بیٹے ریان اور اذلان ہیں۔ وہ سب اس سے بہت محبت سے ملے تھے۔ جواباً اس نے بھی گرم جوشی دکھائی، البتہ سمیر ان سے اکھڑے اکھڑے انداز سے ہی ملا تھا، نہ بچوں کو پیار کیا اور نہ ہی عمیر کے گلے لگ کر ملا، بس ان سے مصافحہ کیا اور چلتا بنا۔ بھابھی نے زبردستی ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں چھیڑ دیا تھا۔ اس نے بعد میں دیکھا تھا وہ ریان اور اذلان سے بہت پیار سے کھیل رہا تھا، نہ جانے کیا معاملہ ان باپ بیٹوں میں۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ پھر رات کو اس نے اماں سے پوچھ ہی لیا، بات تو کوئی نہیں ہے، پر سمیر کسی کی مانتا نہیں، خواہ بگڑتا ہے، لیکن اماں کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے سمیر ایسا کرتے ہیں۔ وہ ان کے بازو دبا رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اسے محبت سے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ تیرا ساتھ تو کسی نصیب والے کو ملنا چاہیے تھا، پر کیا کریں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اسی لیے تو ایک ناقدرے کی زندگی میں آ گئی۔ اماں چھوڑیے اس بات کو، سمیر جیسے ہیں ٹھیک ہے، اب آپ مجھے ان کے پیچیدہ رویے کے بارے میں بتائیں۔ اس نے فوراً اماں کو کچھ اور کہنے سے روکا تھا۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات بتاتی۔ سمیر دروازے پر دستک دے کر اندر چلا آیا۔ اماں، یہ صاحب آج یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اس نے کھڑے کھڑے ہی پوچھا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ اس کا بھی گھر ہے۔ اماں نے فوراً کہا تھا، یہ گھر نہ تو اس کا ہے اور نہ ہی اس کے باپ کا، یہ گھر صرف ہمارا ہے، ہمارا۔ وہ زور زور سے بولا تھا۔ اماں افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے تمہارے دماغ میں کون سا بھوسا بھرا ہوا ہے، چل ادھر بتا، کیوں غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ اماں نے اسے کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ چپ چاپ ان دونوں کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ کیا بتاؤں، صرف اتنا کہنا ہے کہ وہ یہاں نہ آیا کرے، یہ صرف سمیر کا گھر ہے، اسے برا لگتا ہے اس کا یہاں آنا، کس دن دھکے دے کر نکال دے گا، ہے نا؟ انہوں نے ترچی سے اس کی بات کاٹی تو اس کے ہونٹوں پر بھوم سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ جب سب کچھ جانتی ہیں تو کہتی کیوں نہیں؟ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو اس طرح کہہ سکتی ہے؟ بیٹا اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ارسا غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ ہم چوں مت کرو، اماں تڑخ کر بولی تھیں۔ اچھا جی، اگر وہ آپ کا بیٹا ہے تو پھر میں کون ہوں؟ اماں اس کی بات منہ میں کچھ بڑبڑائیں، پھر خاموش ہو کر اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھنے لگی۔ نفرت ہے مجھے ان لوگوں سے، یہ ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کبھی ایک آ جاتا ہے کبھی دوسرا، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں۔ لیکن اماں، آپ انہیں بتا دیں، سمیر وہ پہلے والا ڈرپوک اور بزدل نہیں، اب یہ منہ توڑ جواب دینے والا بن چکا ہے۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا تھا۔ ارسا تو اس کے غصے سے پہلے ہی خائف رہتی تھی، اب مزید ڈر گئی۔ اور ان کا وہ باپ علی محمد صاحب، آپ اپنے آپ کو تمیز سے نام لو، وہ تمہارا بھی باپ ہے۔ اماں نے اسے پھر سے ٹوکا تو اس نے سر جھٹک دیا۔ ارسا اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھے گئی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ لبوں کو اس نے سختی سے بھینچ لیا تھا۔ ارسا جانتی تھی وہ جلدی اپنا غصہ قابو میں کر لے گا، پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ لمبی سی سانس لے کر جب بولا تو سوائے لہجے کے اس کے چہرے پہ اور کہیں بھی کڑواہٹ کا نام نہ تھا، صرف لہجہ تھا جو بہت سخت اور کڑوا تھا۔ جب میں نے ان سب کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے تو انہیں بھی چاہیے مجھے میری مرضی سے جینے دیں، مجھے بار بار تنگ نہ کریں، کیونکہ اب میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ خون کے رشتے کو کون جھٹلا سکتا ہے بیٹا؟ کوئی بھائی اپنے بھائی سے، کوئی بیٹا اپنے باپ سے انکاری ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے اس سے کیا؟ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ نہ تو میرا کوئی باپ ہے اور نہ بھائی، میری صرف 2 بہنیں ہیں اور ایک ماں، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر ان لوگوں نے ہمارا اب بھی پیچھا نہ چھوڑا تو جان لیں میں کچھ کر گزروں گا۔ وہ سخت مشتعل ہو رہا تھا، اس سے ٹکر لینا آسان نہ تھا۔ پتھر اور سمیر میں کوئی فرق نہ تھا، الٹا اپنا ہی دماغ خالی ہوتا۔ یہ اماں جانتی تھیں، اس لیے خاموش ہو گئی۔ جانتی تھیں وہ اب دھمکیوں پر اتر آئے گا، اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ ابھی جا کر عمیر سے لڑ پڑتا۔ پہلے بھی کئی دفعہ وہ اس سے بدتمیزی کر چکا تھا، حالانکہ وہ اس سے بڑا تھا
اور اب اماں مزید بدمزگی نہیں چاہتی تھیں، چپ چاپ کر کے اس کی دھمکیاں، اس کا غصہ، اس کا اشتعال سنتی رہیں۔ وہ جتنا بولنا چاہتا تھا اسے بولنے دیا، خود خاموشی سے سنتی رہیں، اور وہ حیرت سے کبھی سمیر کو اور کبھی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ بس کر سمیر، بس کر، اور کتنا خون جلائے گا؟ تو ہی ہے جو دل میں کینہ بغض رکھے ہوئے ہے، ان بیچاروں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ ماں ہے تمہاری، باپ ہے تمہارا، نہ باپ کا ادب نہ بہن کا لحاظ، اپنی طرف سے ہی دشمنی مول لی ہے۔ اماں بیچاری کیسے اسے سمجھاتی؟ ان کو تو سمجھانا بھی نہ آ رہا تھا، بلکہ پوری زندگی ہی وہ اسے سمجھا نہ سکی تھیں۔ نہیں، وہ میرے کچھ نہیں لگتے، جنہوں نے پوری زندگی ہمیں محرومیوں میں رکھا، ہم میں فرق رکھا، ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھا، وہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے، اور آپ کے بھی کچھ نہیں لگتے، کچھ نہیں۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پھر تعصب سے سر ہلانے لگی۔ نہ جانے تو کس پہ چلا گیا ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اور ہاں اماں، اسے کچھ اور یاد آ گیا۔ اس لینڈ لارڈ سے تیری اس بہو نے مجھ سے اجازت لیے بغیر فون پر بات کی، خدا جانے اس وقت یہ میرے ہاتھوں سے کیسے بچ گئی۔ اب اسے سمجھا دیں، اگر اب یہ میرے حکم عدولی کرے گی تو اس کی موت لازم ہے، اسے اچھی طرح سمجھا دیں۔ وہ اس کی طرف رخ کر کے اسے گھورنے لگا تو وہ سر جھکا گئی۔ اب جانے اماں کیا کہیں گی، نیکی گلے پڑ گئی، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تو اس سے سر نہ اٹھایا گیا۔ وہ اماں سے بھی سخت شرمندہ تھی۔ اماں، مجھے آسیہ آنٹی نے کہا تو میں چلی گئی، بھلا مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ان سے ناراض ہیں۔ اس نے خود ہی صفائی پیش کرنی چاہی، جبکہ اماں اس کے اور قریب ہوئیں۔ چھوڑ اس کی باتوں کو، یہ بتا انہوں نے کیا کہا؟ وہ تم سے بات کر کے خوش تھے؟ انہوں نے سمیر کا پوچھا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے پرجوش انداز پر اس کی شرمندگی اڑن چھو ہو گئی۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اے تیرا میاں ہے پٹھے کاموں والا، الٹے کاموں والا، چل تو یہ بتا۔ انہوں نے خوشی خوشی اس سے سب کچھ پوچھا تھا، اور اس نے بھی انہیں ایک ایک بات بتا دی۔ آئندہ بھی اگر تو اپنے سسر سے بات کرے نا تو سمیر کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بکھیڑا ڈالے گا۔ آخر میں انہوں نے کہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں اماں، اگر سمیر کو یہ ایسا برا لگتا ہے تو مجھے اس کی بات ماننی چاہیے۔ اچھا تو تم بھی اپنے میاں کی طرف ہو؟ اماں نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ وہ میرے شوہر ہیں اماں، ان کی ہر بات ماننا میرا فرض ہے۔ اس کے کہنے پر اماں نے اسے ساتھ لپٹا لیا۔ مجھے فخر ہے تم پر بیٹا، کاش سمیر بھی تمہاری طرح ہوتا۔ اماں، وہ اچھے ہیں لیکن خود کو ثابت نہیں کرتے۔ چل ہٹ، بڑی آئی اس کی حمایت کرنے والی۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ اماں مجھ سے بہتر جانتی ہیں انہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ جانتی تو ہوں، وہ مسکرائیں۔ چل اب تو جا، کہیں وہ اب پھر نہ خفا ہو جائے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پیروں میں چپلیں پھنسا کر باہر نکل آئی۔ پیچھے اماں صدقے دل سے ان دونوں کے لیے دعا کرنے لگی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا تھا۔ صحن میں عمیر وغیرہ سو رہے تھے، اس لیے وہ ان کی ضد میں اندر سو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا تھا، جہاں وہ بیٹھتے وہ اٹھ کھڑا ہوتا، جہاں وہ کھڑے ہوتے وہ جگہ چھوڑ دیتا۔ ایک طرح سے جہاں وہ ہوتے وہ وہاں نہ پایا جاتا۔ ابھی بھی وہ انہی کی ضد میں اندر سو رہا تھا۔ شکر تھا کہ اتنی گرمی نہ تھی، مسلسل بارشوں نے فضا میں خنکی پیدا کر دی تھی۔ پنکھے بند ہونے کی وجہ سے بھی اندر اچھی خاصی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں پنکھے آن کر کے دروازہ بند کیا، پھر اپنے بستر پر چلی آئی۔ آ گئی؟ اس نے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ جی، لائٹ آف کر دوں؟ رہنے دو۔ اس کے کہنے پر وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی اٹھ کر لائٹ آف کر دی، پھر کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ باہر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اپنے زوروں پر تھیں۔ وہ جان سکتی تھی کہ وہ اس وقت کسی گہری سوچ میں تھا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا، پھر وہ کھڑکی بند کرتا گہری سی سانس لیتا واپس آ کر لیٹ گیا۔ سمیر، پریشان ہیں آپ؟ اندھیرے میں اس کی مدھم سی آواز ابھری تو اس نے سن تو لیا، لیکن جواب کوئی نہ دیا۔ وہ کچھ دیر جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر ہولے سے اس کے کندھے کو چھوا۔ سوری سمیر، میں نے آپ کو پریشان کیا، قسم سے میں نہیں جانتی تھی کہ انکل سے آپ کے تعلقات نہیں ہیں۔ میں یہ سوچ کر چلی گئی تھی کہ کہیں بعد میں آپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تو مجھے پتہ ہی نہ تھا کہ آپ کو یہ بات بری لگے گی۔ وہ سخت شرمندگی سے بول رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میری تو کوئی غلطی نہیں، مجھے اماں نے یا پھر آپ نے کچھ بتایا تو نہیں تھا نا؟ وہ پھر آہستگی سے بولی۔ تبھی تو تمہیں میں نے کچھ کہا نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ جانتی ہو ان لوگوں سے مجھے کیوں نفرت ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی اپنا راز کھولنے لگا تھا، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری ماں کی 2 شادیاں ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے گویا دھماکہ کیا تھا، لیکن ارسا ان دونوں ماں بیٹے کی باتوں سے یہ راز پہلے ہی جان چکی تھی، اس لیے وہ اتنی حیران نہ ہوئی۔ زیب النساء میرے باپ کی پہلی بیوی ہے، نہایت جھگڑالو قسم کی عورت ہے۔ میری ماں سے ابو نے محبت کی شادی کی۔ ابو کے پہلے بھی 2 بچے تھے۔ وہ میری اماں کو اسی کے گھر لے گئے جہاں پہلے ہی ان کی ایک بیوی تھی۔ وہ ہولے ہولے بول رہا تھا۔ اب وہ ہر وقت اماں سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، اماں کو تانے تشنے دیتی تھی۔ پھر اماں کی بھی 3 اولادیں ہو گئیں۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ بمشکل سن رہی تھی۔ ثانیہ، ثنا اور میں، میرے آنے سے بڑی اماں کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ کچھ دن بیمار پڑ گئی تھیں۔ میری اماں کے اس نازک حالت میں مجبوراً گھر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا،
اور وہ مزے سے سارا دن سوتی رہتیں۔ اماں مجھ پر اتنی توجہ نہ دیتی تھیں، اس لیے میں بیمار پڑ گیا۔ بڑی اماں ابو کو دکھانے کی خاطر مجھے اپنے پاس سلا لیتی۔ میں سارا دن روتا رہتا، لیکن بڑی اماں کو مجھ پر ترس نہ آتا۔ وہ میری اماں کو میرے پاس ذرا سی بھی دیر کو آنے نہ دیتی۔ میرے خیال میں تو وہ مجھے رلاتی بھی وہی تھیں۔ انہیں مزہ آتا ہوگا نا میرے رونے سے، آخر سوکن کی اولاد بلکہ بیٹا تھا۔ حسد اور جلن تو انہیں تھی ہی نا۔ ارسا کو اس کی اس دکھی بات سے ہنسی تو بہت آئی، لیکن وہ ضبط کر گئی، کیا پتا وہ سچی نہ کہہ رہا ہو، اور پھر اس کے پتھریلے چہرے کو دیکھنے لگی۔ عمیر بھائی مجھ سے صرف 6 سال بڑے تھے، لیکن گھر میں ہر بات انہی کی مانی جاتی، جو وہ کہتے وہی ہوتا، جو میں کہتا اسے انکار کر دیا جاتا۔ اب کی بار اس کا لہجہ بہت سخت اور کڑوا سہی، مگر ٹوٹا پھوٹا ضرور تھا۔ روز کھانا ان کی پسند کا بنتا، تمام کپڑے ان کی پسند کے بنتے، جس کھلونے کی طرف اشارہ کرتے وہ ان کا ہو جاتا۔ اکثر ان کی نظر میرے کھلونوں پر ہی ٹھہرتی تھی، اور پھر میری اماں ابا کے ڈر سے مجھ سے وہ کھلونے چھین کر انہیں دے دیتی۔ جس اسکول میں ان کا جی چاہتا وہاں انہیں داخل کروا دیا جاتا۔ میں اپنی من پسند چیزوں کو ترستا رہ جاتا اور وہ مجھ سے پہلے ہی لے لیتے۔ جس اسکول میں پڑھنا چاہتا تھا وہ ضد کر کے وہاں سے میرا داخلہ رکوا دیتے، مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے رہتے۔ وہ روزانہ گھر آ کر ابو سے میری جھوٹی شکایتیں کرتے، اور پھر ابو کو بڑی اماں بھی خوب پڑھاتی تھیں۔ وہ ہر روز اپنے جوتے سے میری مرمت کرتے۔ میں چیختا چلاتا تو اماں مجھے چھڑانے کو آگے بڑھتیں، ساتھ ابو انہیں بھی دھر لیتے، پھر مجھے کم اور اماں کو زیادہ مارتے۔ ایک دم سے اس کا لہجہ رنسا گیا۔ تم نہیں جانتے ارسا، ان سب نے ہم پر کتنا ظلم کیا ہے۔ ہانیہ باجی تھوڑی بہت اچھی تھیں، ابو سے مجھے چھڑا لیتیں، لیکن بڑی اماں اور عمیر بھائی بہت برے تھے۔ جب ابو مجھے مارتے تو وہ خوش ہوتے، مجھ پر ہنستے تھے، اور عمیر بھائی تو باقاعدہ میرے ساتھ رو کر میری نقلیں اتارتے تھے۔ مجھے ان پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں سوائے گالیوں کے انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں انہیں خوب برا بھلا کہتا، اماں کو روتے ہوئے چپ کراتا تھا۔ ثانیہ ثنا نہ جانے بڑی اماں کے ڈر سے کہاں چھپی ہوتی تھیں۔ بعد میں جب میں اسکول سے عمیر بھائی کی شکایتیں لے کر آتا تو ابو انہیں مارنے کے بجائے الٹا مجھ پر چڑھ دوڑتی کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، ان کے بارے میں کہانیاں گھڑتا ہوں۔ مجھے پتا تھا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ بہت دکھ سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی تھی۔ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے رکا تو ارسا کو لگا وہ بہت ٹوٹا بکھرا شخص ہے، بالکل اسی کی طرح۔ اس نے اپنی زندگی محرومیوں میں گزاری ہے، بالکل اسی کی طرح۔ وہ ہمیشہ ٹوٹتا رہا ہے، یعنی فرق تو دونوں میں ہی نہ تھا، دونوں ہی ہمیشہ ٹوٹتے رہے تھے، بکھرتے رہے تھے۔ اگر اس نے بڑی اماں کی زیادتیاں سہی تھیں تو اس نے چچی سے یہی سب کچھ پایا تھا۔ اگر ابو اسے برا بھلا کہتے تو اس کے چچا کا سلوک اس کے ساتھ یہی تھا۔ جو رویہ عمیر اور ہانیہ کا اس کے ساتھ تھا، ویسا ہی رویہ چچا کی اولاد کا وہ سہتی رہی تھی۔ دونوں نے ہی بہت مشکلوں میں اپنی زندگی گزاری تھی، دونوں نے ہی بہت سختیاں جھیلی تھیں، بہت زیادتیاں سہی تھیں، بہت ظلم ہوا تھا دونوں پر، بے دردی، ناانصافی، سفاکی، ظلم، سب کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ۔ دونوں میں فرق تو کوئی نہ تھا۔ پھر مجھے بھی سب سے نفرت ہوتی چلی گئی۔ ابو، عمیر، بڑی اماں اور ہانیہ باجی، سبھی سے یوں میں نفرت کرنے لگا۔ میں اور عمیر بھائی دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، وہ مجھ سے سینئر تھے۔ کالج میں ایک لڑکی سے انہیں محبت ہو گئی، وہ لڑکی کسی بات پر ان سے ناراض ہو گئی۔ اس کا رویہ بہت خراب تھا، اس سے زیادہ اس کی باتیں۔ وہ عمیر سے میری برائیاں کر رہی تھی، میں نے سنا تو غصے سے بھپر گیا۔ اس کے ساتھ اس کا کزن بھی تھا۔ میں نے دیکھا بھائی بار بار ان سے معافی مانگ رہے تھے، مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، تو میں لڑکی کے کزن پر جھپٹ پڑا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں جو چمک ابھری تھی وہ ارسا سے چھپی نہ رہ سکی، اور پھر میں نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ سر پھاڑ دیا؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، لیکن پھر وہ ایک بار پھر افسردہ سا ہو گیا۔ بھائی نے گھر آ کر مجھے خود بھی مارا اور ابو سے بھی پٹائی کروائی۔ اس نے لمبی سی سانس لی اور تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ پانی؟ جی۔ وہ جلدی جلدی سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر گلاس اٹھانے لگی تھی کہ گلاس نیچے گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ ہنس دیا۔ اب اگر یہ آواز باہر گئی تو بھائی سمجھیں گے میں ان کا غصہ گلاسوں پر نکال رہا ہوں۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آن کی اور دوسرا گلاس تلاش کر کے پانی پینے لگا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ اس نے پانی کا گلاس بھر کر اس کو بھی پکڑا دیا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے اس لڑکی سے شادی کی حامی بھر لی۔ اب کی بار میں نے اس لڑکی کے خلاف خوب شور کیا، کیونکہ وہ لڑکی مجھ سے 2-3 بار بدتمیزی کر چکی تھی۔ میں اس کالج سے ہی نکل گیا۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس گھر میں ہم نہیں رہ سکتے۔ وہاں ہمارے لیے بالکل بھی جگہ نہ تھی، نہ تو گھر میں اور نہ ہی ابو کے دل میں۔ ابو اور عمیر بھائی سے میری بات نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ پھر میں نے لڑ جھگڑ کر یہ گھر لے لیا۔ ہم یہاں تو چلے آئے، لیکن ان لوگوں نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ پھر سے لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ اماں اور بہنیں نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں، انہیں دیکھ کر یوں کھل جاتی ہیں جیسے وہ ان کے بہت سگے ہوں۔ خیر، میں نے ان کو ان سے تعلقات رکھنے سے نہیں روکا، لیکن میں نے خود ان سے ہر تعلق، ہر رشتہ توڑ لیا۔ میں نہ عمیر بھائی کی شادی پر گیا اور نہ ہی ہانیہ باجی کی رخصتی پر۔ وہ اپنے سر کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر سیدھا لیٹ گیا۔ وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی اسے دیکھتی رہی، اور پھر ایک دم سے ہولے سے بولی، نفرتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سمیر۔ شدید نفرتیں بندے کو چاٹ لیتی ہیں، دل میں قدرتیں اور سوچوں میں
اختلافات آ جائیں تو بندہ اندر ہی اندر ختم ہو جاتا ہے۔ تن اور من اسی وقت چھلنی ہوتا ہے جب محبتوں کی جگہ نفرتوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جب قربتوں کے بجائے قدرتیں دل میں سما جائیں تو اپنی جان کا دشمن بننے میں 2 پل بھی نہیں لگتے۔ سارا گھاٹا اپنا ہی ہوتا ہے، کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگڑتا۔ نفرت، شدید ترین نفرت، یہ تینوں مقام ہی سخت سے سخت ہوتے ہیں۔ ان مقامات تک پہنچنے والا بندہ کسی کا نہیں اپنا جانی دشمن ہوتا ہے۔ وہ بات ہلکی آواز میں اس سے مخاطب تھی۔ نفرت بندے کو پہلے صرف اپنی گرفت میں رکھتی ہے، شدید نفرت اندر ہی اندر جکڑ لیتی ہے اور سمجھ نہیں آنے دیتی، اور شدید ترین نفرت نہ صرف گرفت مضبوط کر کے اندر کو جکڑتی ہے بلکہ اپنے تمام پنجوں کو اندر تک گاڑ کر پورے وجود کو قابو میں کر لیتی ہے۔ اور جب پورا وجود ہی نفرتوں کی زد میں ہو تو پھر جینے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا۔ جب محبت کا کوئی ہلکا سا جھونکا بھی اندر نہ جا سکے تو وجود میں گڑے پنجے پورے وجود کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر خون ہی خون ہوتا ہے، محبتوں کا خون، نفرتوں کا خون۔ تبھی تو کہتے ہیں ایک پل کی محبت بھی مردہ دل کو جگانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے وہ اس ایک پل کی آس ضرور رکھے۔ کیا پتہ مردہ کو اسی ایک پل کا انتظار ہو، لیکن میرا دل مردہ نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ مجھے ان سب سے صرف نفرت تھی، وہ بھی شاید میں ان سے نفرت کرنے کے لیے دل کو خود آمادہ کرتا تھا، ورنہ میرے دل نے اس اوپری نفرت کو ہمیشہ جھٹلایا تھا۔ میں جتنا چاہتا کہ ان سے نفرت شدید ہو، میرا دل اتنی ہی بغاوت کرتا، تبھی تو وہ نفرت شدید اور شدید ترین نفرت میں نہیں بدلی۔ لیکن میں یہ چاہتا ضرور تھا کہ میرا دل، میرا وجود سب ان لوگوں سے نفرت کریں، لیکن وہ ہلکا سا ہنسا۔ اماں صحیح کہتی ہیں، اپنوں سے جتنی نفرت کرو وہ اصل نفرت نہیں ہوتی، ظاہری نفرت کا بس ایک روپ ہوتی ہے۔ تو کیا آپ یہ بات میرے لیے غلط ہے اور سراسر غلط ہے۔ میرے دل کو چاہے نہ صحیح، لیکن مجھے اپنے باپ اور ان کے اہل خانہ کی کوئی چاہ نہیں۔ بہرحال جو بھی ہے جانے دو، تمہیں میں خبردار کر رہا ہوں، ان کے ناز نخرے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ صرف مطلبی ہیں، مطلب نکالنا انہیں خوب آتا ہے، تم ان سے ذرا دوری رہنا۔ اس نے صاف لفظوں میں اسے تنبیہ کی تھی، وہ کیا جواب دیتی، صرف جی کہا اور دراز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے اوپر سمیر کا بازو نظر آیا، وہ اس کے ارد گرد اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ نہ کوئی میٹھی سرگوشی، نہ کوئی خوبصورت لہجہ، نہ کوئی شوخ جملہ، نہ کوئی پیارا لفظ، صرف حق اور فرض، ضرورت اور بس۔ مطلبی اور مطلب پرست لوگ کیسے ہوتے ہیں سمیر، تم کیا جانو، تم تو خود ہی اس فہرست کا اہم حصہ ہو۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں دبایا تھا، محبت سے نہیں خوف سے، کیونکہ وہ اس کے وحشیانہ سلوک سے واقف تھی۔ عمیر بھائی 2 دن رہنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ ثانیہ کی ولادت قریب تھی، اس کے ساس آئے روز بیمار رہتی تھی، اس لیے عاصم ثانیہ کے شوہر نے فون کر کے اماں کو کچھ دنوں کے لیے بلا لیا تھا، اور اماں نے ہمیشہ کی طرح دونوں کو خوب تاکیدیں کی تھیں۔ وہ ایک بار پھر نوکری کی تلاش میں مصروف ہو گیا، لیکن جدھر بھی جاتا گھر آ کر اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیتا۔ وہ کچھ دیر روتی، کہیں منہ چھپا کر بیٹھ جاتی۔ اس نے کہنا ہی کیا تھا، بس اس کی زیادتی پر منہ سی لیتی۔ اب تو وہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا وہ ادھر ادھر ہو جاتی، چھوٹی بات پر وہ یوں مشتعل ہو کر اس پر پل پڑتا جیسے وہ اسے لایا صرف اسی ایک کام کے لیے ہو۔ بعد میں وہ اپنی غلطی ہی ڈھونڈتی رہ جاتی، لیکن کوئی غلطی ہوتی تو اسے نظر آتی نہ۔ بڑی تگودو کے بعد ایک نوکری اسے مل ہی گئی، لیکن اس کا غصہ ہر وقت ناک پر ہی دھرا رہتا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا، اندر سے چیزیں پٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن میں سہمی بیٹھی تھی، اندر جانے کی اس میں جرأت ہی پیدا نہ ہو رہی تھی۔ ارسا ارسا، تھوڑی دیر بعد اس کی دھاڑتی ہوئی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا، اس کو لگا اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ایک بار پھر وہ چلایا تھا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گئی، پیروں میں جان ہی نہ رہی تھی۔ ارسا، وہ پوری قوت سے چلایا تو وہ تمام ہمت مجتمع کر کے اٹھی، ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ وہ پھنکارتا ہوا باہر نکلا، سرخ نگاہوں سے اسے گھورا اور پھر اس کی نازک کلائی کو اپنی آہنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ وہ لڑکھڑائی تو ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس نے دھکا دے کر اسے اندر گھسیٹ لیا۔ سامنے ہی میز رکھی تھی، اس کا پیر بہت زور سے میز سے ٹکرایا۔ وہ تکلیف سے دوہری ہو گئی۔ بتاؤ میں کس زبان میں تمہیں آواز دیا کروں، بتاؤ مجھے۔ وہ چیخا تھا اور جھٹکے سے اسے پکڑ کر سیدھا کیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ اس کا مڑا ہوا پیر دیکھ کر صرف ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا، پھر اس کا بازو چھوڑ کر پھر سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ پھر اس نے اتنی زور سے الماری کا پٹ بند کیا کہ وہ پھر سے کام کر رہ گئی۔ یوں بہانے کر کے کب تک بیٹھی رہو گی؟ اٹھو، کوئی چیز لگا لو، کہیں سوج نہ جائے۔ وہ اپنی مطلوبہ چیز لے کر باہر نکلتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے چوٹ کا درد نہ تھا، بلکہ درد تو اپنے کھالے نصیب کا تھا، اس نصیب کا درد جس درد سے وہ ہمیشہ بچنے کی دعائیں کرتی تھی، جس درد کو اس نے ہمیشہ جھٹلایا تھا، جس درد سے وہ دور بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگ نہ پائی تھی۔ اگر یہ میری زندگی ہے تو اس سے پہلے کیا تھی؟ اس زندگی میں اور اس زندگی میں فرق کیا آیا؟ پہلے کی زندگی میں عذاب میری زندگی کا حصہ تھے،
لیکن اب وہ عذاب میری زندگی کا باقاعدہ حصہ بنائے جا رہے ہیں۔ پہلے کچھ آس امید تو تھی، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ شاید زندگی کو صرف میرے ہی امتحان درکار ہیں۔ اب میں ان امتحانوں میں کہاں تک چلوں؟ نہ زندگی کو مجھ پر ترس آتا ہے اور نہ قسمت کو رحم، اور جس کو مجھ پر رحم ترس آیا تھا اس نے مجھے ضرورت بنا لیا۔ ہاں، میرا وجود ضرورت ہی تو ہے، جو چاہتا ہے مجھے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ ہر ایک کے لیے میں ضرورت ہی تو ہوں۔ اور وہ دکھی دل سے سوچتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ ثانیہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، ابھی تک وہ ہسپتال میں تھی۔ اماں کو بھی کچھ دن وہیں رہنا تھا، یہ سب اسے سمیر نے ہی بتایا تھا۔ اس نے بھی ہسپتال جانا چاہا تھا، لیکن اس سے کہہ نہ پائی۔ وہ بھی بے عزتی کے انتہا پر تھا، نہ اسے لے کر گیا اور نہ ہی اسے لے جانے کو کہا۔ وہ تو اچھا ہوا ثنا آ گئی اور بھائی سے اجازت لے کر اسے بھی ساتھ لے گئی۔ یہ اور بات کہ وہ اس پر خوب بگڑا تھا بعد میں، کہ وہ اسے جانے کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی، اور وہ جو اوائل دنوں میں تھوڑی بہت خوش ہوئی تھی کہ اب زندگی دشواریوں سے نکل آئی ہے، اب پھر سے مرجھا سی گئی۔ پچھلے دنوں خالہ نہ جانے کہاں سے بھٹکتی ہوئی ادھر کو آ نکلی۔ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ اس نے انہیں کافی حد تک مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھی دودھ پیتی بچی نہ تھی کہ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے، اس کی پھیکی پڑتی رنگت اور اس کے سوجے ہوئے پیر سے کچھ جان نہ سکتی۔ خالہ پاؤں پھسل گیا تھا، سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ سر میں درد ہوتا ہے، اس لیے رات کو سو نہیں سکتی۔ اس طرح کی نہ جانے اور کتنی اس نے بہانے بنا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا تھا، اور وہ پتہ نہیں مطمئن ہوئی تھی یا نہیں۔ گھر کے کام ہی کتنے تھے، وہ صبح ہی صبح فارغ ہو جاتی۔ اگر سمیر گھر ہوتا تو سارا دن اسے دوڑنے بھاگنے میں لگتا، اور اگر نہ ہوتا تو وہ ہر کام منٹوں میں کر لیتی۔ اب بھی سارے کاموں سے فارغ ہو کر عصر کی نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو پودوں کو پانی دینے لگی۔ پانی دینے کے بعد وہ بے مقصد ہی صحن میں ٹہلنے لگی۔ پھر چائے کا موڈ نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے چائے بنا لی، لیکن بعد میں پینے کو جی نہ چاہا۔ جی بھاری ہو رہا تھا، اسے کچھ دنوں سے کچھ عجیب عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن اس نے اتنا غور نہ کیا۔ بھوک متلی سی آئی تو وہ متلی پہ متلی کرتی چلی گئی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ پانی گرنے لگا، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ منہ صاف کر کے تھک کر بیٹھ سی گئی۔ دل اب بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال پیچھے کیے، آنکھوں کو صاف کیا اور برآمدے میں آ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر گئی تو اس کی حالت تھوڑی سی سنبھل گئی۔ صبح ڈاکٹر کو دکھا لینا، مجھے تو لگ رہا ہے تمہیں سخت بخار ہے۔ رات کو اس کی گری گری حالت دیکھ کر اس نے اسے مفت مشورے سے نوازا تھا۔ وہ بنا جواب دیے اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ ابھی تک کھانا کھا رہا تھا۔ تم کھانا کھا چکی ہو؟ بھوک نہیں ہے، وہ مختصر جواب دیتی پلنگ پر دراز ہو گئی۔ چائے میز پر رکھ کر پلٹنے لگی تھی کہ اسی دم اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، کوئی گولی وغیرہ لی؟ جی۔ جھوٹ مت بولو، اگر لی ہوتی تو اتنا سخت بخار نہ ہوتا۔ جواباً اسے کچھ کہنا بہت مشکل لگا تھا، سو وہ خاموشی رہی۔ چلو شاباش، تم لیٹو، میں تمہیں گولی دیتا ہوں۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بھی صرف بستر کی ضرورت تھی، تھکی تھکی سی لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے میں کھانا رکھ کر لایا تھا۔ پہلے کچھ کھا لو، اس نے انکار کرنا چاہا تھا، پھر اس کا اصرار دیکھ کر اس نے 2-3 نوالے لے ہی لیے۔ وہ اس کے لیے دودھ گرم کر کے لے آیا تھا اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے دوا کھلانے لگا۔ یا اللہ، کیسا شخص ہے یہ، مارتا بھی ہے تو نرمی کے ساتھ۔ وہ سوچتی رہ گئی تھی جبکہ وہ اپنی ٹھنڈی چائے واپس رکھایا تھا۔ اس نے واپس آ کر اس پر چادر ڈال دی۔ تو کیا اسے میرا خیال ہے؟ اس خیال نے اسے اندر ہی اندر خشک کر دیا تھا۔ وہ اپنا تپتا جسم بھول کر خوش فہمیوں میں کھو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا ہو۔ اس احساس سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، بالکل اول روز کی طرح۔ وہ اپنی ہی نظروں میں معتبر سی ہو گئی تھی۔ چاہے جانے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ اب سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ دنیا کی پہلی لڑکی ہے جسے کوئی چاہنے لگا ہے۔ اس کے دل میں گہرا سکون اترنے لگا تھا۔ اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، پھر اسے محسوس ہوا وہ اس کے قریب بیٹھ چکا ہے۔ پھر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا جب اس نے اپنی پیشانی پہ اس کا بھاری اور مضبوط ہاتھ محسوس کیا۔ وہ ہولے ہولے اس کی پیشانی دبانے لگا تھا، اور وہ محبت کی پرواز میں نہ جانے کتنی بلندیاں چھو آئی تھی، اور وہ یہ پل طویل ہو جانے کی دعا دل ہی دل میں مانگنے لگی۔ وہ یہ پل، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں یہیں روک لینا چاہتی تھی۔ اگر اس سے کوئی اس پل پوچھ لیتا کہ اسے 20 سالوں میں کب جینا آیا، اسے کب لگا کہ وہ زندہ ہے، تو وہ فوراً سے پیشتر ان لمحوں کا نام لیتی۔ اسے حقیقی معنوں میں زندگی ابھی زندگی لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج اتنی خوش ہے کہ 20 سال میں کبھی اسے اتنی خوشی نہ ملی تھی۔ وہ آج سے پہلے اتنی خوش کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کے لب، اس کا انگ انگ، اس کے جسم کا ہر عضو اور اس کے وجود کا ہر حصہ خوشی میں مست ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اپنے آپ کو معتبر سمجھ رہا تھا۔ 20 سالوں میں آج پہلی بار کسی کو اس کا خیال آیا تھا، کسی نے اس کے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھا تھا۔ آج پہلی بار کوئی اس کا محبت سے خیال رکھ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے اب بھی اس کی پیشانی کو دباتا، اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا، اور وہ آنکھیں موندے اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ ارسا، جانتی ہو مجھے غریب لوگوں سے زیادہ بیمار لوگوں سے ہمدردی ہے۔
بیمار لوگوں پر مجھے بہت رحم آتا ہے، وہ کتنے بے بس ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ جو ہوا میں اڑتی تھی ایک دم دھڑم سے نیچے گری تھی۔ وہ جو محبت کی بلندی تک پہنچ آئی تھی ایک دم سے پیچھے پلٹی اور منہ کے بل نیچے گری۔ اس کے جسم کا ہر حصہ جو پہلے محبت کی مست میٹھی لے پہ ہولے ہولے دھڑک رہا تھا یکلخت رک سا گیا۔ اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کی دھڑکنیں بے یقینی کی کیفیت میں اپنی شکست و ریخت کو دیکھنے لگیں۔ اس کی دھڑکنیں ایک دم سے رک سی گئیں۔ کیا ہوا؟ وہ بات کرتے کرتے چونکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے چند لمحے اسے شکستگی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ ایک آنسو خاموشی سے پلکوں کی بات توڑ کر گالوں پہ لڑھک آیا، پھر سسکیوں کو روکنا اس کے لیے محال ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ مضبوطی سے منہ پر جمایا اور کروٹ بدل کر تکیے میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کا ہچکولے کھاتا جسم وہ دیر تک دیکھتا رہ گیا، پھر وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جو خوشی اب اسے ملی تھی اس کا مقابلہ کسی شے سے نہ تھا۔ ڈاکٹر رضیہ اقبال نے بہت انوکھی بات ہی اسے بتا دی تھی۔ اس کے قدم زمین پر ٹکی نہ رہے تھے۔ وہ تتلی بنی صبح سے پورے شہر میں گھوم رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا، لیکن جب یقین آیا تو یہ یقین ہر یقین پر بھاری تھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ وہ سمجھی سمیر ہوگا، فوراً لپک کر گیٹ کھولا تھا اور دروازہ کھولتے ہی وہ ساکت ہو گئی۔ گیٹ کھلنے پہ اسے جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ آپ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، کیوں؟ میں نہیں آ سکتا۔ وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ لیکن عمیر، آپ آئے کب؟ کیا واپس چلا جاؤں؟ وہ جانے کے لیے مڑنے لگا۔ عمیر، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ آپ آئیں، اندر آئیں۔ اس نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر چلا آیا، پھر دائیں بائیں نظریں گھما کر گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اور کوئی نہیں ہے گھر میں؟ نہیں، آپ اندر آئیں نا۔ وہ اسے لے کر چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ اب آپ بتائیں، میری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ وہ اس کے سامنے ہمیشہ ہی چہکتی تھی، اب بھی اسے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کے آنے کی۔ ارے، یاد کیسے نہ آتی، تم ہی تو اصل یاد ہو۔ اچھا جی، مہینہ ہو گیا ہوگا آپ کو آئے ہوئے، اور مجھ سے ملنے اب آ رہے ہیں؟ اس نے شوخی سے کہا۔ ارے، جھگڑا مت کرو، کل شام کو پہنچا ہوں اور تم سے ملنے ابھی چلا آیا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق اس کے سامنے کانوں کو ہاتھ لگایا تو ہنسی کا فوارہ اس کے منہ سے چھوٹ گیا۔ واللہ، آپ ابھی تک اس عادت کو بھولے نہیں۔ تم کو بھولا ہوں جو یہ عادت بھول جاتا۔ اس نے برجستہ جواب دیا تو ایک لمحے کے لیے دونوں چپ سے رہ گئے۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک حسرت نے سر اٹھا کر اس کو بغور دیکھا تھا۔ پل بھر کے لیے آنکھوں میں مرچیں سی سلگتی اسے محسوس ہوئی تھی، پھر وہ آنکھوں کو صاف کرتا اس پر سے نظریں ہٹا گیا۔ میاں کیسا ہے تمہارا؟ اس نے اپنے درمیان بڑھتی خاموشی کو ایک زہریلے اور کڑوے سوال سے توڑا تھا۔ بہت خوبصورت۔ وہ سنبھل چکی تھی۔ میں نے اس کی خوبصورتی کا نہیں پوچھا۔ وہ دھیما سا مسکرایا۔ بہت اچھے ہیں، ابھی دفتر سے لوٹنے والے ہیں، آپ ان سے مل کر جائیے گا۔ نہیں، میرے پاس اتنا تو وقت نہیں ہے، میں پھر کبھی آؤں گا۔ اماں بتا رہی تھی تمہاری 2 عدد نندے بھی ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، کدھر ہیں؟ وہ انہیں تفصیل بتانے لگی تھی، پھر جلد ہی وہ چائے کے ساتھ ڈھیروں چیزیں لے آئی۔ آپ نے شادی کر لی؟ اس نے اچانک اس سے پوچھا تو اس نے اس پر نظریں ٹکا دیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اندر کی اٹھتی ٹیس کو اس نے اندر ہی دبا لیا۔ اب بھلا مجھے کیا پتا، آپ دور پردیس جو گئے ہوئے تھے، لیکن تم سے دور نہ تھا۔ اس تیز دھار نے جیسے اسے کاٹا تھا اور وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ باہر کھٹکا سا ہوا، وہ اٹھ کر باہر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی عقلی بات نے اسے روک دیا۔ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، لیکن قسمت۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ جیسا بھی ہو، سب کے ساتھ بہتر ہوتا ہے، قسمت کو بھلا دوش دینے سے کیا حاصل؟ ملنا تو وہی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے نہایت مصالحانہ بات کی تھی۔ وہ ہنسا طنز سے۔ شاید یہ بہتری میرے لیے ہی رکھی گئی ہے۔ اس نے جیسے اپنے آپ پر طنز کیا تھا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے تو کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ وقت سکھا دیتا ہے، زخم بھی تو یہی دیتا ہے، خیر مرہم بھی تو یہی رکھتا ہے، اور زخم پھر بھی مندمل نہیں ہوتا۔ اس نے دکھ سے کہا تھا۔ بندہ خود چاہے تو اس زخم کو مندمل کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں جانتا ہوں۔ ایک بڑی مثال تو میرے سامنے ہے۔ اس نے تو بڑے عام سے لہجے میں کہا تھا، لیکن اس کا لہجہ ارسا کو بڑا معنی خیز لگا تھا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، غالباً میں نے شادی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ پھر پچھلی بات پر آئی۔ اور غالباً میں نے بھی کوئی بات کہی ہے۔ اس نے بھی اسی لہجے میں کہا تھا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ اب بھلا مجھے کیا پتا، میں تھوڑی آپ کے ساتھ تھی۔ شاباش ہے، بہنیں بھی کبھی بھائیوں سے دور رہ سکتی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سامنے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی مڑ کر دیکھا تو دروازے کے عین وسط میں سمیر کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اسی لیے عمیر نے جلدی سے بات بدلی تھی۔ پر بھائی تو باہی جھک مارتے رہے ہیں، بہنوں کو کیا خبر؟ وہ اپنے کہنے پر خود ہی ہنسی، پھیکی ہنسی، ورنہ اندر سے تو وہ کانپ گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ سمیر، یہ میرے شوہر ہیں، اور سمیر، یہ میری چھوٹی خالہ کے بڑے بیٹے عمیر ہیں۔ کچھ عرصے سے کینیڈا میں مقیم تھے، اب آئے ہیں تو ہم سے ملنے چلے آئے۔ اس نے بظاہر بڑی خوش اخلاقی سے تعارف کروایا تھا، مگر ٹانگیں اور دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اسے جو آج 2 خوشیاں ملی تھیں، اب وہ خاک میں ملتی نظر آ رہی تھیں۔ ہم سے بھی، یا پھر اکیلے تم سے؟ عام سا لہجہ اسے بہت کچھ سمجھا گیا۔ وہ عمیر سے گلے ملنے لگا۔ آپ سب سے؟ یار بھلا اس آفت سے اکیلے مل کر اپنی شامت بلوانی ہے؟ دونوں بیٹھ گئے، جبکہ وہ کھڑی رہی۔ نہ جانے وہ اس بات کو کس رنگ میں لے لیتا۔ مثلاً، یار، یہ تمہاری بیوی اور میری ننھی بہن
باتیں بہت کرتی ہے۔ اچھا؟ وہ حیران ہوا، لیکن انہوں نے ہمارے سامنے تو کبھی اتنی باتیں نہیں کی۔ تمہارے سامنے نہیں، لیکن میرے سامنے تو کرتی ہے۔ نہ سمجھی میں ہی نہ جانے وہ کیا بات کر گیا تھا، پھر تو یہ خاص بندوں سے ہی باتیں کرتی ہے۔ سمیر نے گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی، وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ خاص کون یار؟ اہم تو تم لوگ ہو جو انہیں بن مانگے لے آئے، ہمارا انتظار بھی نہ کیا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گویا ہوا۔ کم سے کم بڑے بھائی کی طرح اسے رخصت تو کرتا، بس قسمت۔ وہ مسکرا دیا۔ ارسا، کھانے کا انتظام کرو، تمہارے مہمان کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، وہ اسے کہنے لگا۔ ویسے بھی شام ہو گئی ہے۔ جی ابھی کرتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی۔ سمیر نے اسے کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ان دونوں سے گھر آنے کا پکا وعدہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ارسا کو بار بار لگ رہا تھا کہ سمیر کو عمیر کا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ یہ تمہارے کزن کب سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو پوری کی پوری لرز اٹھی تھی۔ آپ کے آنے سے 5-6 منٹ پہلے، اس نے مڑ کر سرسری سا جواب دے دیا۔ اچھا، ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آئی تھی۔ سمیر، آج میں ڈاکٹر رضیہ کے پاس گئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ لیٹا ہوا تھا اور کسی کتاب میں بری طرح محو تھا یا پھر ظاہر کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میری صحت کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، دیکھتے ہی بندے کے مرض کو سمجھ جاتی ہیں۔ اچھا؟ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، جب اس نے کوئی توجہ نہ دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر اسے خاموش پا کر اس نے چہرے کے آگے سے کتاب ہٹائی۔ وہ سر جھکائے اپنے ناخنوں کو گھر رہی تھی، شاید کوئی بات کہنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ کوئی اور بات بھی ہے؟ وہ چونکی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ تذبذب کا شکار تھی کہ اسے کیسے بتائے۔ یہ بات اسے اپنے منہ سے بتاتے ہوئے اسے ڈھیروں شرم آ رہی تھی۔ کیا کوئی بات ہے؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی نہ رہی تھی کہ جھٹ سے اسے بتا دیتی۔ رات کے اندھیروں میں وہ بنا کچھ کہے سنے اس کی ضرورت بنتی رہتی تھی۔ دن کے اجالوں میں تو وہ ساری جان پہچان ختم کر لیتا تھا۔ اب بھلا یہ انوکھی بات اسے کیسے بتاتی؟ وہ لاکھ چاہتی اسے یہ بات نہ کہہ پاتی۔ ایک تو شرم و حیا الگ اور دوسرے اتنی بے تکلفی بھی نہ تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کوئی بات ہے تو کہو۔ وہ بیزاری سے بولا۔ جی، اگر کچھ نہیں ہے تو جاؤ، لیٹ جاؤ، میرا وقت ضائع مت کرو۔ اب کی بار اس کے لہجے میں ہلکے سے غصے کا تاثر تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ڈاکٹر رضیہ نے کہا ہے کہ… وہ اٹکی۔ وہ بیزار ہوا۔ کیا؟ اب اسے سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ سمیر، وہ کہتی ہیں دفع ہو جاؤ کمرے سے ورنہ گردن دبا دوں گا تمہاری۔ اب کی بار وہ چیخا تو اس نے سہم کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سمیر، میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جیسے اسے حوصلہ ہوا تھا، وہ نگاہیں جھکا کر آہستہ سے کہہ گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ میں کوئی حرکت نہ ہوئی تھی اور نہ وہ کچھ بولا تھا۔ اس نے اس کی خاموشی سے خائف ہو کر اس کی طرف نگاہ کی تھی۔ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس کی نگاہوں میں کچھ خاص تھا، جیسے وہ یہ سننا چاہتا ہو یا پھر ایسا نہ چاہتا ہو۔ سمیر، تم خوش ہو؟ خوش فہم لہجے میں دریافت کیا گیا۔ اس نے سارے اعصاب شل کر دیے۔ بھلا یہ کیسی خوشی؟ کھردرے لہجے میں کہہ کر اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اچھی بات ہے تم ماں بننے والی ہو، مبارک ہو۔ اس نے سرد لہجے میں جیسے اس پر طنز کیا تھا۔ اسے اپنے اندر کپ کپی طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ چلو سو جاؤ، وہ سرد لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سانس لیے بغیر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، کیا اب بھی مجھے بے مراد لوٹایا جائے گا؟ کیا اب بھی مجھے بد نصیب بدقسمت ٹھہرایا جائے گا؟ اس نے سانس اندر ہی اندر اتارا تھا۔ یا اللہ، تو مجھے اب تو سرخرو کر دے، کیا کمی ہے تیرے عظیم خزانے میں؟ وہ لیٹ چکی تھی، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور باہر وہ اندھیرے گوشے میں بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی اس کا رویہ وہی رہا۔ اس نے کبھی نہ بچے کے بارے میں کوئی بات کی اور نہ اس کی صحت کے بارے میں۔ اماں کو نہ جانے کیسے پتہ چل گیا تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھنے لگیں۔ آنے والے بچے کی تیاریاں زور و شور سے کرنے لگیں۔ جب بھی بازار جاتیں، آتے ہوئے ڈھیروں کھلونے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے لے آتیں۔ سب بے اختیار ہنسنے لگتیں۔ آنے والے کی پرواہ باپ کو نہیں، بیچاری دادی کو کتنی خوش ہے۔ اب انہیں کیا پتا آنے والا محبت کی پیداوار نہیں، صرف حقوق و فرائض کی بنا پر آ رہا ہے۔ وہ جلے دل سے سوچتی تھی، پھر آنے والے کا تصور کر کے دنیا جہاں سے بے خبر ہو جاتی۔ میرا بچہ، میرا اپنا بچہ کتنا پیارا ہوگا، کتنا معصوم، وہ کیسی ننھی ننھی باتیں کرے گا، مجھے امی کہے گا اور اس سنگ دل کو ابو، کتنا اچھا لگے گا۔ وہ اسے محسوس کر کے ہی خوش ہوئی جا رہی تھی، لبوں سے ہنسی ہی جدا نہ ہو رہی تھی۔ ایک دن اس نے اسے اکیلے اکیلے مسکراتے دیکھ کر پوچھ لیا، کیا بات ہے یہ مسکراہٹ کے سلسلے؟ وہ بوٹوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ اماں کہتی ہیں بچے کو سب سے پہلے اماں بولنا آئے گا۔ کس کا بچہ؟ اماں بولے گا۔ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواباً وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اتنے معصوم مت بنو سمیر۔ اس نے موزے اتارے اور جوتے میں دبا دیے۔ خود واش روم میں ہاتھ دھونے چلا گیا۔ کب آ رہا ہے یہ بچہ؟ رات اس نے کھانے کے بعد پوچھا تھا۔ وہ ہچکچا سی گئی۔ کیا بہت خوش ہو؟ ارسا کو لگا اس کے لہجے میں لاپرواہی نہ تھی۔ وہ بہت غور سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔
वो उसकी जानिब देख रहा था। बहुत बहुत ज़्यादा। आपने जो कुछ भी मुझे दिया सबसे कीमती और खूबसूरत तोहफा यही है। कितने दिनों के बाद वो उसे इस तरह मामूल के मुताबिक होकर बात कर रहा था, वरना अब तो वो सोता भी उससे दूर हटकर था। समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया था और आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर वो होले से बोली थी, समीर, मेरा बच्चा कैसा होगा? बच्चा? तुम्हारा बच्चा? सिर्फ तुम्हारा बच्चा? उसने करंट खाकर उसका हाथ छोड़ा था और उसका तिमतिमाता चेहरा देखने लगा। उसके बाद उसे ना जाने क्या हुआ था, वो हाथ झटक कर बाहर निकल गया। उसके इस रवैये से ही उसने ये अंदाज़ा लगाया कि उसे बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं, इसलिए उसके बाद उसने बच्चे का जिक्र तक करना छोड़ दिया था। लेकिन समीर जानता था वो बच्चे के लिए बहुत खुश है, इसलिए वो उस पर अब सख्ती भी नहीं करता था। लेकिन अब जो कुछ हो गया था वो बहुत खौफनाक था। जिस दिन समीर हुआ था, ना जाने मुझे बुखार ने क्यों जकड़ लिया। इतना टूट के बुखार आया कि मैं बिल्कुल ही बिस्तर से लग गई। बेचारी आलिया खुद बीमार, अब मैं सोचती मेरी खिदमत कौन करे। बेचारी बच्चियां सारा सारा दिन काम करती रहती। आलिया की तबीयत संभल भी गई, मगर मेरा बुखार ना टूटा। आलिया काम काज करने लगी और समीर सारा सारा दिन मेरे पास पड़ा रहता। बचपन में तो हर कोई बीमार रहता है, लेकिन समीर कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गया। हर वक्त रोता रहता और रो रो कर बेहोश हो जाता। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके ढंग ही निराले होते गए। हर वो काम करता जो हमारी मर्जी के खिलाफ होता। बाहर खेलने जाता तो आए दिन किसी न किसी बच्चे की पिटाई कराता, किसी का सर फाड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ आता, किसी की कोई चीज़ छीन कर ले आता। और फिर हम सब उसे समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन ये बहुत शैतान, बल्कि शैतान का छोटा भाई था। अम्मा, मैं शैतान नहीं हूँ। उमैर भाई मिनमिनाए तो सबको हंसी आ गई, सिवाय उसके। वो गोद में हाथ रखे चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। बातें करने वाली बड़ी अम्मा थी और मौजू गुफ्तगू समीर था। इरसा, हम तो हैरान हैं, तुम समीर के साथ किस तरह गुजारा कर रही हो। वो तो अपने करीब किसी दूसरे को आने ही नहीं देता। पर कहते हैं ना कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। तुमने यकीनन उसे मोहब्बत से फतह कर लिया है ना? उमैर भाई के कहने पर वो सर पीट कर रह गई। वैसे सच सच बताओ, वो तुमसे मोहब्बत करता है? शगुफ्ता भाभी की शोखी पर वो झिम सी गई। बताओ ना, उन्होंने इसरार किया। भाभी प्लीज़, मुझे नहीं पता, आप दूसरी बात करें। वो नहीं जानती थी कि छत पर जाते समीर के कदम एक लम्हे के लिए रुके थे। फिर वो नफ़ी में सर हिलाता दो दो सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर चढ़ गया। ओहो, ऐसी भी क्या पर्दादारी। भाभी, आप ही ऐसी बातें बता सकती हैं। बेचारी इरसा नहीं, हानिया बाजी ने मोहब्बत से उसे देखा था। वो आहिस्ता से हंस दी। एहे, इसे मेरी बात तो सुनने दो। बड़ी अम्मा ने उन सबको टोका तो सभी उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। आलिया बेगम सबके लिए चाय बनाने गई थी। सना और हानिया की बेटियां समोसों से खूब इंसाफ कर रही थीं। उमैर तख्त के पास पड़ी कुर्सी पर बैठा और दूसरी कुर्सी के हत्थे पर टांगे रखे हुए थी। जी तो अम्मा, आप क्या कह रही थी? सानिया ने बड़ी अम्मा को मुखातिब किया तो वो फिर से माजी में चली गई। इसी दौरान उमैर भी शुरू हो गया। इरसा, समीर मुझसे 6-7 साल छोटा था। बचपन से ही बहुत झगड़ालू, शरारती, शरीर और चालाक था। हर काम में जिद करता, हत्ता कि हर उस काम में भी जिद करता जो उसे कतई नापसंद होती। मतलब ये निहायत जिद्दी और चिड़चिड़ा था। सख्त गुस्सा और चिड़चिड़ापन हुमा वक्त उसके सर पर सवार रहता। तीनों बहनें उससे बड़ी थीं, मगर वो तीनों ही उससे डरती थीं। और तो और वो मुझे भी नहीं छोड़ता था। वो मुझ पर भी हाथ चलाता, लेकिन फिर भी वो मुझे प्यारा था। जब स्कूल में जाता तो दूसरे लड़कों के भाई और उनके दरमियान प्यार मुझे हसद में मुब्तला कर देते। मेरा भी जी चाहता मेरा भाई मुझसे इसी तरह प्यार करे, मुझसे इसी तरह लाड भरी फरमाइशें करे। लेकिन समीर ये सब नहीं करता था। उसे हर चीज़ से नफरत थी, अपने बस्ते से, अपने किताबों, आइसक्रीम, चॉकलेट, स्कूल और ख़ासकर मुझसे। वो लड़कों के सामने मुझसे झगड़ पड़ता, उनके सामने मुझे बुरा भला कहता। अगर मैं उससे कुछ ना कहता तो दूसरे लड़कों को मारना शुरू कर देता, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे मारूं तो वो ज़्यादा भिपरे। लेकिन मैं उसे मारना तो एक तरफ, उसे हाथ लगाना भी गुनाह समझता था। वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। मुझे मोहब्बत थी उससे, इसलिए तो मैं जिस स्कूल, जिस कॉलेज में दाखिला लेता, साथ उसे भी ले जाता, क्योंकि मैं उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता था। लेकिन लड़ने झगड़ने का मशगला उसने कहीं भी ना छोड़ा। आए दिन किसी न किसी से लड़ पड़ता। मैं उसे समझाता तो उल्टा मुझे बेइज्जत कर देता। एक दिन मैंने घर आकर छोटी अम्मा से उसकी शिकायत की। अब्बू को बताने की मैंने गलती ना की, क्योंकि हर रोज़ अब्बू को मोहल्ले से उसकी शिकायतें मिलती रहती थीं। लेकिन उस दिन बुरा ये हुआ कि जब मैं छोटी अम्मा को उसके बारे में बता रहा था तो बाहर खड़े अब्बू ने भी ये सब सुन लिया। फिर उस दिन पहली बार अब्बू ने समीर को मारा था। उन्हें उस पर पहले ही बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उसे कुछ ज़्यादा ही मार गए। उसने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया था। इतना रोया कि मुझे भी रोना आ गया। वो कम रो रहा था, जबकि मैं ज़्यादा। अम्मा और छोटी अम्मा उसे छुड़ाने लगी थीं। अब्बू ने उन दोनों को भी धर लिया और उसके साथ साथ उन दोनों को भी खूब बुरा भला कहा, जबकि मैं उसके साथ मिलकर रो रहा था। फिर बाद में पता है क्या हुआ? वो मुस्कुराने लगे। अम्मा चाय ले आई तो हानिया सबको चाय देने लगी। रेहान अपनी दादी की गोद में सर रखकर सो चुका था। क्या हुआ? वो बहुत तवज्जो से उनकी बातें सुन रही थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही थी कि समीर ने
कई गलत फहमियाँ पाल रखी थीं और वो हर बंदे को अपनी ही नज़र से देखता रहा था। उसने मुझे अम्मा और अब्बू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो समझा मैं जो रो रहा हूँ तो उसकी नकल करके उसके साथ आवाज़ मिला रहा हूँ। वो शुरू से ही अपनी मर्जी का मालिक था, जो चाहता वो करता, चाहे वो कितना ही गलत कर जाए, उसे कोई परवाह ना थी। वह हल्के से हंसी। फिर एक दिन उसने कॉलेज में एक लड़की से नोट्स मांगे। लड़की ने उसे दे दिए। अब की बार शगुफ्ता भाभी खुलकर हंसी। वो समझ गई थी ये बात कौन सी है। समीर भी अपने नाम का एक था। नोट्स ले तो लिए लेकिन देने का नाम ना लिया। फिर उस लड़की ने मुझसे शिकायत कर दी। इससे पहले कि मैं उसे जाकर कुछ कहता, उस लड़की ने खुद ही जाकर उससे नोट्स मांग लिए। फिर ये हुआ कि समीर साहब साफ साफ मुकर गए कि उन्होंने किसी से नोट्स वगैरह लिए ही नहीं। लड़की को जलाल आ गया तो वो मेरे पास आ गई। मैं अभी माजरत कर ही रहा था कि लड़की का एक कज़न लड़की की हमदर्दी में मेरे पास पहुंच गया। कज़न साहब को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा था। उसके मुंह से कुछ गलत बातें निकल गईं। समीर दूर खड़ा देख रहा था, तेज़ी से हमारी तरफ आया और आकर उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया। फिर उसने उस बेचारे का सर फाड़ दिया। अब की बार उन्होंने कहका लगाया था, लेकिन वो तो कह रहे थे उन्होंने उसका सर आपकी हमदर्दी में फाड़ा था। वो उलझन आमेज लहजे में बोली। इस वाक़ये को तो समीर ने किसी और ही रंग में उसके सामने पेश किया था। हाँ, बाद में भी वो यही कहता रहा था। फिर उस दिन घर आकर मैंने पहली बार बड़ा भाई बनकर उसे मारा था। अब्बू ने भी उसे बुरा भला कहा, दोनों माओं ने उसे टोका, लेकिन वो पहले किसकी सुनता था जो इस वक्त सुन लेता। उल्टा सबको धमकियां देने लगा। अब्बू से तो उसे सख्त नफरत हो गई थी। जैसे ही वो घर में दाखिल होते वो घर से बाहर चला जाता। अगर वो सहन में होते तो वो छत पर होता। अगर वो उसके साथ बैठकर खाना खाते तो वो खाना छोड़ देता। यही हरकत वो मेरे साथ भी करता था, लेकिन मैंने कभी बुरा ना माना। मैं जानता था वो मेरा छोटा भाई है, उसे भी मुझसे मोहब्बत है, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। वो मुझसे मोहब्बत तो क्या करता, देखना गवारा न करता। उसे मुझसे नफरत थी, शदीद नफरत। इरसा ने बेअख्तियार उनका चेहरा देखा। गहरे दुख की परछाइयाँ उनके चेहरे पर वाज़ेह थीं, जैसे इन्हें बहुत तकलीफ हो रही हो। ये सब बताते हुए दुख दर्द उनके लहजे से आया था। कितनी गलत फहमियों में घिरे हो तुम समीर अली। इतनी चाहतों का बदला इतनी बेदर्दी से देते रहे हो और फिर भी अपने आप को बेकसूर और बरियल्जमा समझते हो। उसने बेअख्तियार ऊपर देखा। समीर नीचे ही देख रहा था। उसने उसे देखकर दुख से सोचा था, जबकि वो पीछे हट गया। फिर मैंने उस लड़की से शादी की हामी भर ली जिससे नोट्स वाला चक्कर चला था, लेकिन यहाँ भी समीर की मन में ना जाने क्या समाया कि उसने उस लड़की के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उसका कहना था कि इस लड़की की वजह से उसे कॉलेज से निकाला गया है, जबकि असल बात ये थी कि वो खुद ही एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकता था। खुद ही उसने वो कॉलेज छोड़ा था। बहरहाल शादी होनी थी, हो गई, और समीर ने वो घर छोड़ दिया। उसका कहना था जहाँ वो लड़की उमैर, बड़ी अम्मा और अबू रहेंगे वो वहाँ नहीं रह सकता। वो छोटी अम्मा सानिया और सना को लेकर इस घर में चला आया। फिर दोबारा उसने इस घर में कदम नहीं रखा। हालांकि ना तो वो मेरी बारात के साथ गया और ना ही हानिया की शादी पर। बहुत ही अनापरस्त है। हम खुद ही यहाँ आ जाते हैं। उसे हमारे यहाँ आना कतई पसंद नहीं, लेकिन हमें अब उसकी परवाह नहीं। वो चाहे हमें धक्के देकर भी निकाल दे, हम यहाँ से निकलने वाले नहीं। अब की बार वो खिलखिलाकर हंसे थे। शगुफ्ता ने लुकमा दिया। बड़ी ढीठ जो है ये तो इरसा को खिद से महसूस हुई। भाई वो ऐसा नहीं करेंगे, उससे कोई बैद भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है। क्या तुमसे उसने ऐसी कोई बात की है? वो एकदम चौंके। वो तो रोज़ाना करते हैं। क्या कहता है? वो फौरन सीधे हुए। उनकी आंखें रोशन हो गई थीं। वो उनकी आंखों में इतनी चमक और रोशनी देखकर दिल ही दिल में शर्मिंदा सी हो गई। बताओ ना, उसने कभी मेरे बारे में बात की है? वो बेकरारी से थोड़े आगे को झुके तो वो मसनूई हंसी हंसी। भला ये कैसे कहती कि वो तो आपका नाम भी इस घर में सुनना नहीं चाहते, कजा ये कि आपकी बातें। फिर उसने इन्हें खुश करने की खातिर समीर की तरफ से 2-3 झूठ बोले थे। इन्हें बताया था कि वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर आपके सामने जाहिर नहीं करता, और ये कि वो उसे अक्सर बचपन के किस्से और उमैर भाई की प्यारी प्यारी बातें बताता रहता है। उसने तो महज उनका दिल रखने की खातिर झूठ बोला था, लेकिन वो देख सकती थी कि वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगे थे। उनकी खुशी उनके चेहरे से फूट रही थी। वो बार बार हंस रहे थे, बार बार मुस्कुरा रहे थे। उसे वो बहुत खुश लगे थे। इसकी तो हर मंतक ही निराली है। अल्लाह जाने किस बंदे पर चला गया है। अम्मा जानती थी वो सिर्फ दिल रखने की खातिर उमैर से झूठ बोल रही है, क्योंकि वो समीर के हर पहलू से बखूबी वाकिफ थी। भला वो अपने हरीफ के बारे में ऐसी बातें कर सकता है? खैर, अब तो वो बाप बनने चला है। देखते हैं उसमें और इन कौन कौन सी तब्दीली रोनुमा होती है। वो 2-2.5 महीनों की तो बात है, वो एक और रुतबा हासिल कर लेगा। भाभी प्लीज़। उसका चेहरा तब उठा। ये बात वो सबके सामने कह रही थी। वो तो पहले ही सबके सामने अपना वजूद लेकर आने से कतराती थी, लेकिन भाभी निराली बातें ही करती थी। वो बेचारी शर्मो हया से अपने चेहरे पर दौड़ती सुर्खी को छुपाने की नाकाम सी सही करने लगी। उमैर भाई के सामने ही तो वह बैठी थी। उन्होंने भी तो भाभी की बात सुनी होगी। शर्म की वजह से उससे वहां बैठा भी ना गया। मैं समीर को चाहे। इससे बात भी मुकम्मल ना हो पाई थी। वो तेज तेज कदम उठाती किचन की तरफ बढ़ गई।
पीछे सना भाभी को तंबी कर रही थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। उसने किचन में आकर सुकून की सांस ली और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर पानी पिया, फिर चाय बनाने लगी। जानती थी ऊपर वो चाय का इंतजार कर रहा होगा। ना जाने भाभी भी कैसी बातें करती हैं, भला ये बात उमैर भाई के सामने करने वाली थी। उसे अब भी बहुत शर्म महसूस हो रही थी। ये बात तो समीर ने गौर से ना सुनी थी। उसे क्या, बच्चे से भी कोई दिलचस्पी ना थी। 4 माह हो गए थे इस बात को। उसकी तरफ देखना भी गवारा न करता था। पहले उसे लगता था कि वो उससे हमदर्दी करता है, मगर अब हमदर्दी की भी कोई झलक उसके लहजे से अयाना होती थी। बकौल उसके वो तो अब उससे हकीकी नफरत करता था। बेशक उसने ये बात कभी ना की थी। वो अंदाजा कर सकती थी उसके रवैये से। वो सर झटक कर चाय निकालने लगी। हाँ, अभी भी उसे मुझ पर रहम आता है, अभी भी उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी है। जब भी तो वो मुझे घर में रखे हुए हैं, वरना वो चाहता तो कब का मुझे घर से निकाल चुका होता। वो चाय का कप लेकर बाहर चली आई। पहले उसका दिल चाहा सना के जरिए चाय भिजवा दे, फिर इस डर से कि कहीं बाद में वो उस पर बिगड़े ही ना, वो खुद ही चाय लेकर ऊपर आ गई। शाम बस होने ही वाली थी। दाएं बाएं के सब घरों से रात के खानों की खुशबुएं उठ रही थी। धीमी धीमी हवा सब दरख्तों को छूकर इन्हें छेड़ रही थी। वो साथ वाले घर में झांकती सीढ़ियां चढ़ रही थी। एक 2 साला बच्चा हाथ में सुर्ख गेंद पकड़े हवा में उछालने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ उसकी इस हरकत पर मोहब्बत से मुस्कुरा रही थी। उसे अपने वजूद में अनोखी सी सरसराहट महसूस हुई, तो वो झींक कर होले से मुस्कुरा दी। मिल गई फुर्सत अटकलियों से, आ गई मेरी याद भी। वो छत पर टहल रहा था। उसे देखते ही फुंकारा तो वो बिना कुछ कहे उसे चाय पकड़ाने लगी। उसने कप पर एक हाथ मारा। जहां कप टूटा वहीं चाय दूर तक फैल गई। वो सहम कर थोड़ी सी पीछे हट गई। वो उसे अपनी सुर्ख आंखों से घूरने लगा। मैं तुम्हारा क्या हूँ? उसने गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ उससे पूछा, तो वो बेअख्तियार 2 कदम पीछे और हट गई। वो उसके नजदीक आ गया। क्या हूं मैं तुम्हारा? वो पुरवहशत अंदाज में उसकी आंखों में झांक रहा था और वो उसके इस जालिमाना अंदाज पर पूरी की पूरी कांप कर रह गई। मैंने क्या पूछा है? उसने उसको कंधों पर दोनों हाथ रखकर जैसे उसे बेबस कर दिया। समीर, मैं तुम्हारा शौहर हूं या नहीं? वो उसकी भारी सुरापे पर एक नजर डालता उसे ना जाने क्या बावर करवा गया। उसके बेअख्तियार आंसू छलक पड़े। रोना नहीं। उसने नफी में सर हिलाया। कम से कम मेरे सामने तो नहीं रोना। वो बहुत सख्ती से कह रहा था। कोशिश के बावजूद वो अपने आंसू ना रोक पा रही थी। पहुंचो अपने आंसू। उसने उसको कंधों पर अपना सारा जोर डाल दिया तो वो बिलबिला कर रह गई। खुद ब खुद ही उसके हाथ आंसू साफ करने लगे थे। वो उसकी आंखों में ही देख रहा था। उसे समीर की आंखों में सिर्फ एक लम्हे के लिए नरमी नजर आई थी, मगर दूसरे ही पल वहां इतनी सख्ती दर आई कि वो आंखों पर अपनी भीगी पलकें गिराने पर मजबूर हो गई। जब तुम उनके पास बैठ जाती हो तो तुम्हें मेरी याद भी नहीं रहती। क्यों? क्या मैंने तुम्हें नहीं रोका कि उनके पास ज्यादा नहीं बैठना, उनसे ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं होना? क्या मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती? क्या वो मुझसे ज्यादा अजीज हैं तुम्हें? वो अपने हाथों की आईनी उंगलियां उसके कंधों में गाड़े जा रहा था और वो दर्द से कराह कर रह गई। बोलो। उसके कहने पर उसने खुश्क लबों पर जुबान फेरी और फिर बेबसी से बोली, क्या आपको मुझ पर शक है? यकलख्त उसकी उंगलियों की ग्रिप ढीली पड़ गई तो उसकी आंखें एक बार फिर बरसने को तैयार हो गईं। मैं इन लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ। उसने फौरन उसकी बात काटी थी, फिर उसके कंधे छोड़कर चेहरा फेर गया। नहीं समीर, असल बात कुछ और है। 4 माह हो गए हैं जो आपके अंदर मेरे लिए हमदर्दी थी वो भी अब नहीं रही। आप बात बात पर मुझे टोकते हैं। इंतहाई सख्त लहजा होता है आपका। क्या देख लिया आपने मुझ में ऐसा कि अब मैं आपकी ज़रूरत नहीं रही? ना जाने उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी कि वो उसके सामने ये चंद सख्त अल्फाज बोल गई। शट अप। मैंने ये बकवास करने को तुम्हें नहीं कहा। वो उसकी तरफ देखकर घुर्राया। ये बकवास नहीं है समीर, आप वाकई बहुत बदल गए हैं। तभी तो आपको अपने होने वाले बच्चे में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। मामले को दूसरा रुख मत दो इरसा। ना तो मैं तुम पर कोई शक किया और ना आने वाले बच्चे के मुतालिक कोई फजूल बात करूंगा। मैंने बात की है तो सिर्फ नीचे बैठे लोगों की। शदीद गुस्सा अभी भी उसके सर पर सवार था। मुझे पहले ही शक था। मैं जानता था वो लोग तुम्हें भी साथ लगा लेंगे। लगा लिया ना उन्होंने तुम्हें अपने साथ, फंसा लिया ना तुम्हें अपनी बातों के चुंगल में। इसी दिन से मैं डरता था, इसी दिन से तुम्हें दूर रखना चाहता था। लेकिन उसने नफ़ी में सर हिलाया। सब कुछ गलत हो गया। वो एक और वार कर गए। अब मैं देखता हूँ वो और क्या करते हैं। देखना, अभी मैं इन्हें घर से बाहर निकालूंगा। तुम देख लो, नीचे आकर देखना क्या हशर होता है उनका। वो तेजी से सुर्ख चेहरे और शोले उगलती आंखों से वापस मुड़ा था। वो एकदम से होश में आई और उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं समीर, प्लीज़ आप ऐसा, प्लीज़ समीर मेरी बात सुने। समीर प्लीज़। उसने मजबूती से उसके बाजू को अपनी गिरफ्त में दबोचा था। अभी अभी वो उनके सामने झूठ बोलकर उन्हें यकीन दिलाकर खुशियों की सिंध बख्श आई थी। अभी अभी वो इन्हें खुशखबरी सुनाकर आई थी, इन्हें अंदर तक खुश कर आई थी, और अभी वो उनकी खुशी छीनने चला था, इन्हें खुशफहमियों से निकालने चला था। छोड़ो मुझे। वो उसे घसीटता हुआ तकरीबन सीढ़ियों तक पहुंच गया था, मगर उसने उसके गुस्से की परवाह न की। उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। प्लीज़ समीर देखें, वो सुबह खुद ही चले जाएंगे। इस वक्त प्लीज़ झगड़ा ना करें। मैं खुद इन्हें कह दूंगी। प्लीज़ इस वक्त रहने दें। वो उसके सामने आखिरी सीढ़ी पर खड़ी थी, उनके सामने हाथ बांधने लगी।
वो तो जैसे अपने कानों में रुई ठोंस चुका था। उसकी किसी बात का उस पर असर ही नहीं हो रहा था। हटो मेरे आगे से। वो गुस्से से धाड़ा तो वो दोबारा से उसके सामने हाथ बांधने लगी। जानती थी मुतवक्को झगड़ा कोई छोटी नोयत का ना होगा, लेकिन उस पर तो कोई खातिर ख्वाह असर ना हो रहा था। वो तो गुस्से से और भी भर रहा था। मैंने क्या कहा है, हटो मेरे आगे से। उसने भी एक सीढ़ी पर पाँव रखा था। समीर प्लीज, आप जज्बात से क्यों काम कर रहे हैं, होश करें। वो उससे आगे की एक सीढ़ी पर खड़ी हो गई। वो उसे घूरने लगा, हट जाओ। उसने उसे घूर कर निचली सीढ़ी पर पाँव रखना चाहा था और उसका कंधा ईर्षा के कंधे से टकराया तो वो जो एक पाँव उठाए हुए थी एकदम ही लड़खड़ाई। एक लम्हे के लिए उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो 12वीं सीढ़ी से पहली सीढ़ी तक लुढ़कती चली आई। अम्मा। उसके मुंह से निकलने वाला सिर्फ यही आखिरी लफ्ज था। इतनी जोरदार चीख पर सब लोग उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुए थे। वो जो हक्का बक्का खड़ा उसे नीचे लुढ़कता हुआ देख रहा था, होशो हवा से बेगाना होकर एक ही जश्न में नीचे पहुंचा और उसको बाहों में भर लिया। क्या क्या हो गया? अम्मा ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। सना, हानिया, शगुफ्ता, उमैर सभी उनकी तरफ दौड़े थे। अम्मा, अम्मा, उसकी घुटी घुटी आवाज़ निकली थी। समीर, जल्दी कुछ करो वरना काम बिगड़ जाएगा। शगुफ्ता भाभी ने उसे झंझोड़ा था। इरसा, आंखें खोलो प्लीज़। इरसा, देखो मैं कुछ नहीं करता, प्लीज़ आंखें खोलो। शगुफ्ता भाभी के झंझोड़ने का उस पर कतन कोई असर ना हुआ था। वो दीवानों की तरह इरसा को थपथपा रहा था। कोई गाड़ी लाओ, ये बच्चे का मामला है। उसके कराहने पर बड़ी अम्मा ने दुहाई दी थी। वो आंखें बंद किए बस कराहे जा रही थी, तड़प तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकल रही थी। उसने फौरन उसे छोड़ा और भाई की तरफ भागा। बाहर गाड़ी का नामो निशान तक ना था। वो दीवानों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा। सुनसान सड़क उसे बहुत खौफनाक लग रही थी। भाई जल्दी करो, उसे पीछे से सना की आवाज़ आई। वो तेज तेज दाएं बाएं नजर दौड़ाने लगा, लेकिन सड़क साफ सुथरी थी। दूर दूर तक किसी गाड़ी का नाम नहीं था। उमैर भाई भी बाहर निकल आए थे। अम्मा ने गाँव की किसी दाई की तरफ दौड़ लगाई थी। पुत्र ये मर जाएगी, इसकी हालत ठीक नहीं है। बड़ी अम्मा ने ना जाने किसको कहा था। वो चील की तरह अंदर दाखिल हुआ और इरसा को दोनों बाजुओं में उठा लिया। उमैर भाई भी दौड़ते हुए आए थे। भाई, उसने एक आस से हसरत से उन्हें देखा। टैक्सी आ गई है, जल्दी करो, वो उजलत में बोले थे। वो उसे बाजुओं में उठाए बाहर की तरफ भागा था। छोटी अम्मा और बड़ी अम्मा दोनों के हाथों में तस्बीह थी। सना आंखें बंद किए बस दुआएं कर रही थी। वो राहदारी में बेचैनी से टहल रहा था। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच रखा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में पानी जमा हो रहा था। उमैर भाई भी दीवार के साथ टेक लगाए खड़े थे और खामोशी से उसे देख रहे थे। डॉक्टर रिजवाना बाहर आई तो उसने बेकरारी से इरसा के बारे में पूछा। केस बहुत पेचीदा है, बच्चे के बचने के अमकानात हैं, लेकिन माँ की जान शदीद खतरे में है। वो तड़प उठा था। प्लीज़ प्लीज़ इरसा को बचा लीजिए, आप तो केस को संभाल सकती हैं ना। मरीज़ा की हालत बहुत नाजुक है, आप खुदा से दुआ कीजिए, हो सकता है कोई करम हो जाए। डॉक्टर आगे बढ़ गई थी। भाई, वो उमैर के गले लगकर रोने लगा था। दुआ करो समीर, इंशाल्लाह दोनों ठीक हो जाएंगे। वो उसका कंधा थपकते हुए बोले थे। अम्मा भी रोने लगी थी। बड़ी अम्मा ने इन्हें साथ लगा लिया। सना सबको हौसला देने लगी थी। डॉक्टर्स आगे पीछे आ रहे थे। कई लोग उन सबको देख रहे थे। वो बहते आंसुओं समेत दुआएं मांगने लगा था। बार बार रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन शायद वो वक्त दुआओं के कबूल होने का नहीं था। एक डॉक्टर उनके पास आहिस्ता से आकर रुकी थी और फिर उन सब के मुरझाए चेहरों पर एक नज़र डालकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। हम प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर साहबा, ऐसी कोई खबर ना सुनाइएगा। उसने एकदम डॉक्टर की बात काटी थी और ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगा। लेकिन देखें, इसमें खुदा की मर्ज़ी शामिल है। अब हम नहीं, प्लीज़ प्लीज़, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, कह दिया ना। वो दोनों हैं। उसने अपने दोनों हाथ डॉक्टर के सामने बांध रखे थे। आंसू तेज़ी से रवाना थे। उसके इस अंदाज पे अम्मा, हानिया और सना रोने लगी थीं। बड़ी अम्मा अपने आंसू पोंछ रही थीं। पागल हो गए हो समीर, उमैर ने उसे चुप कराना चाहा था। डॉक्टर साहिबा लबों पर जुबान फेर रही थीं। उमैर ने उन्हें सवालिया और समीर ने इन्हें इल्तजाइया नज़रों से देखा था। उन्होंने सर झुका लिया। अब कहना तो था ही जो हो चुका था। बच्चे बाद में भी हो सकते हैं, हौसला रखें, आपकी बीवी बच गई है, इस पर खुदा का शुक्र अदा करें। वो इन्हें हौसला देती आगे बढ़ गई, जबकि वो जैसे अपनी जगह साकित हो गया था। समीर, समीर मेरे भाई, उमैर ने उसे खींचकर खुद से लगा लिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगा था। अम्मा उसे ना जाने क्या सुना रही थी। वो बेदिली से लेटी उनकी बातें सुन रही थी। अम्मा उसकी बार बार भीगती पलकें देखकर नजरें चुरा जाती। अम्मा, मैं पैदा क्यों हुई थी? इस दुनिया में मेरे ना होने से भला कौन सी कमी रह जाती? भला मेरा इस दुनिया में क्या काम था? उसने बहते आंसुओं समेत बहुत दुखी होकर पूछा था। ना मेरी बच्ची, ऐसा ना कह। अम्मा तड़प कर बोली थी। वो अभी तक अस्पताल में ही थी। हानिया, सना और उमैर बड़ी अम्मा को लेकर घर चले गए थे। समीर और अम्मा उसी के साथ थे। वो अम्मा की गोद में सर रख कर रोने लगी थी। अम्मा भी शामिल हो गई। जो वजूद सिर्फ महसूस करने पर ही उसे इतना मौतवर कर चुका था कि वो दुनिया की नज़र में खुद को सबसे बुलंद महसूस करती, अपने आप को सबसे बाला समझने लगती। वही वजूद आज उसे यूं तन तनहा छोड़कर
چپ چاپ سو گیا تھا۔ وہ ننھی روح جس کی پہلی ہنسی کی وہ منتظر تھی، جس کی پہلی اٹکلی اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتی تھی، جس کو چومنے کے لیے لب بے تاب تھے، جسے چھونے کے لیے ہاتھ بے قرار تھے، اور وہ اس کے آنے کی خوشی میں جیسے اپنے آپ کو ہی بھول چکی تھی، اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ اس دنیا میں آنکھیں کھولے بغیر، اپنی ہنسی بکھیرے بغیر، اس کی ممتا کی پیاس بجھائے بغیر چلا گیا۔ اسے تو وہ چھو کر محسوس بھی نہ کر سکی تھی۔ بڑا مان تھا اسے کہ اس کے پیروں کے نیچے بھی جنت لکھ دی جائے گی، اسے بھی ایک اعلیٰ مقام سے نواز دیا جائے گا، لیکن وہ سب خواب ہی رہا۔ یکلخت وہ خواب ملیاں میٹ کر دیا گیا۔ وہ اب روتی تو اور کیا کرتی؟ چپ کر جا میری بچی، اس میں خدا کی رضا شامل تھی۔ تو کیوں اتنی مایوس ہو گئی ہے؟ جیسے خدا کی مرضی۔ وہ اس کا سر تھپک تھپک کر چپ کرا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اماں باہر چلی گئی تھی اور وہ چپ ہونے کے بجائے تڑپ تڑپ کر روتی رہی تھی۔ دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا تو اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے بستر کے قریب آ کر رک گیا تھا، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گیا۔ ارسا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر آنسوں کے نشان واضح تھے۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ ارسا، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کی بھیگی پلکوں کی لرزش کو سمجھ رہا تھا۔ وہ حرکت کیے بغیر جوں کی توں اسی طرح لیٹی رہی۔ ارسا، وہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ اس نے اپنے کان بھی بند کر لیے اور وہ اس کی آواز تک نہیں سننا چاہتی تھی۔ ارسا دیکھو، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے تمام ہمت مجتمع کر کے آنسوں کو باہر نکلنے سے روکا تھا۔ سمیر کی گرم نظروں کی تپش سے وہ اندر ہی اندر جھلسی جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہو ارسا، یقین کرو وہ سب کچھ نادانستہ طور پر ہوا تھا۔ وہ صرف تمہارا بچہ نہیں تھا، میرا بھی اتنا ہی تھا جتنا تمہارا تھا۔ مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہوا ہے جتنا تمہیں۔ پھر تم کیوں مجھے الزام دے رہی ہو؟ بھلا کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کر سکتا ہے؟ اس کی آواز سے گہرا دکھ عیاں تھا۔ میں برا ضرور ہوں مگر اپنے بچے کے معاملے میں نہیں۔ یہ سچ ہے، میں نے اپنی پوری زندگی اندھیروں میں گزاری ہے، نفرتوں میں رہ کر، عداوتوں کو اپنا کر، قدرتوں کو پال کر۔ میں ہمیشہ غلط رہا، لیکن قسم سے تمہارے معاملے میں میں غلط نہ تھا۔ تم نے تو کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی لرزتی پلکوں پر رکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ پلیز، ایک دم سے وہ چیخی اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ارسا، میں بے قصور ہوں، تم کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ وہ افسوس اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے پوچھ رہا تھا اور وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے مغموم چہرے پر نفرت سے بھرپور ایک نظر ڈالی اور پھر گرج اٹھی۔ سمیر صاحب، قصور آپ کا نہیں، میرا ہے، میری زندگی کا ہے، میری قسمت کا ہے۔ آپ تو بہت عظیم اور معتبر انسان ہیں کہ آپ کے دل میں ایک دکھی دل ہے۔ آپ کو ہم جیسے لوگوں کی زندگیوں پر ترس آتا ہے، ہمدردی آتی ہے آپ کو ہم جیسے لوگوں سے، رحم آتا ہے آپ کو ہماری اجڑی زندگیوں پر۔ رب تعالیٰ نے آپ کے دل کو حساس بنا کر ہم جیسے مظلوم لوگوں کا بھلا کر دیا ہے، چاہے آپ ہمیں اپنے جوتے کی نوک پر ہی رکھیں۔ احسان تو کرتے ہیں نا، معتبر تو ہو جاتے ہیں نا۔ ارسا، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ آپ نے مجھ پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا کہ میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ مجھے ایک دوزخ سے لا کر دوسرے دوزخ میں لا پٹخا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ارسا، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے مگر اس نے سر کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میری زندگی پر رحم کھا کر مجھے بھی قابل رحم بنا دیا، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے آپ کا مجھ پر۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھ پر ترس کھا کر مجھے پاس تو رکھ لیا لیکن دل میں جگہ نہ دی، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور ناقابل فراموش احسان تو آپ نے میری جان پر ایک اور کیا۔ مجھ سے ہمدردی کر کے آپ نے بڑی آسانی سے مجھے اپنی ضرورت بنا لیا، جب چاہا جہاں چاہا اپنا حق وصول کر لیا۔ یہ تو ایک عظیم احسان ہے آپ کا مجھ پر سمیر صاحب۔ وہ بہت سختی اور حقارت سے کہہ رہی تھی، اس کے سامنے حقیقت جتلا رہی تھی۔ وہ بے رحمی کی آخری حد تک حقیقت پسند لگ رہی تھی اس پل۔ پہلے جیسی بھی تھی میں اپنی زندگی گزار تو رہی تھی، لیکن آپ کی ہمدردی کے بعد میری باقی زندگی آپ نے گزاری۔ میری زندگی میری نہیں رہی، وہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ اب آپ جیسے چاہیں اسے گھمائیں، اس پر رحم یا ترس کھائیں، اس سے ہمدردی کریں، اسے ٹھوکریں ماریں، اپنی ہر ضرورت پوری کریں، جو چاہیں آپ اس کے ساتھ سلوک روا رکھیں، کیونکہ یہ زندگی میری نہیں رہی، یہ تو آپ کے احسانوں تلے دب گئی ہے۔ میں تو پوری زندگی آپ کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چل سکتی۔ آخر آپ نے مجھے اپنا پابند بھی تو کر لیا ہے، مجھ پر احسانوں کا بوجھ لاد دیا آپ نے۔ بھلا اتنے احسانوں کا وزن لے کر میں کہیں بھاگ سکتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے بہت بے دردی سے حقیقت بیان کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے گرم گرم لاوا بہہ رہا تھا۔ چچا چچی بھی مجھ سے ہمدردی رکھتے تھے، مجھے قابل رحم سمجھتے تھے، انہوں نے تو صرف لوگوں کی نظروں سے مجھے گرایا تھا، لیکن آپ نے تو مجھے میری اپنی ہی نظروں سے گرا دیا۔ میں یتیم، بے سہارا، اکیلی، قابل رحم لڑکی، بھلا آپ کے احسانوں کے کہاں قابل تھی؟ ارسا، پلیز چپ کر جاؤ، میں اور کچھ نہیں سن سکتا۔ اس نے جیسے احتجاج کیا تھا۔ وہ اور رونے لگی، پورا جسم ہچکیوں کی زد میں تھا۔ میں آپ کو سنانا بھی نہیں چاہتی سمیر صاحب، صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں جو میں نے کبھی اپنے چچا چچی سے بھی نہیں پوچھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے، جب کوئی بندہ اپنے لیے کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ قیمت ادا کر کے لیتا ہے،
پھر آپ سب نے میری قیمت کدھر چھوڑی؟ میری قیمت کیوں نہیں لگائی؟ خدا کا واسطہ ہے عرصہ چپ کر جاؤ۔ اس نے اس کی خوبصورت لبوں پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ سمیر کے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ دل میں ایک خواہش نے انگڑائی لی کہ وہ اسے کھینچ کر سینے میں بھینچ لے، اسے دل میں کہیں چھپا لے، اس کے ہر دکھ ہر درد کا ازالہ کر دے، مگر وہ بے دردی کی ہر انتہا پر پہنچی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود کروٹ لے لی تھی اور وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شام کو گھر چلنا ہے، ابھی اماں تمہارے پاس ہے، میں 2 گھنٹے بعد آؤں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اور پھر شام آنے سے پہلے خالہ چلی آئی تھیں اور اس کی ایک ہی رٹ تھی، مجھے ابھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اماں کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہ رکی تھی اور خالہ کے ساتھ چلی گئی۔ اور جاتے ہوئے اس نے سمیر کے لیے اماں کو ایک پیغام دیا تھا، میں ان کا نام لے کر تا عمر احسان مند رہوں گی ان کی۔ اب اماں سسک پڑی تھیں اور وہ آنسو سمیت اپنا بھی گلا گھونٹتی خالہ کے ساتھ چل پڑی تھی۔ کبھی لوٹ کے آؤ تو دیکھو، کبھی لوٹ کے آؤ تو دیکھو ہم پر کیا کیا نشان چھوڑے ہیں وقت نے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، سوچو کتنے مکان چھوڑے ہیں وقت نے، کبھی زمین پر بیٹھے کبھی آسماں میں اڑے، دیکھو کتنے آشیاں توڑے ہیں وقت نے، کبھی کرتے تھے جو خواہش دوسروں کی، آج انہی سے سائبان جوڑے ہیں وقت نے، جو چھوڑ کر چلے گئے تھے کسی وقت، وہ کشتیوں سمیت بادباں موڑے ہیں وقت نے۔ 2 ماہ 10 دن ہو گئے تھے اسے خالہ کے گھر آئے ہوئے۔ ان 2 مہینوں میں کئی بار اماں، ثانیہ، ثنا اور ہانیہ اسے واپس لے جانے کے لیے آ چکی تھیں، لیکن اس کی نہیں ابھی تک برقرار تھی۔ خالہ نے بھی اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ اماں آئے دن آ جاتی، اس کی منتیں کرتی، اسے اپنے واسطے دیتی، لیکن اس کا پتھر دل ہاں کرنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ گھر میں عمیر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ خالہ نے اپنی یتیم بھانجی دعا کو عمیر کے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ ان دنوں دعا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ فہد اور اسد اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے رہے تھے۔ وہ کبھی کبھار رو دیتی، ابھی بھی وہ دونوں اسے چھیڑ رہے تھے۔ عرصہ انہیں چپ کرانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ساتھ اسے بھی دھر لیتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اتنے میں عمیر اندر آ گیا تھا۔ سبھی سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ بھاگنے کا سوچنے لگی، 1 کپ چائے ملے گی، اس کا بس اتنا کہنا تھا۔ دعا اسبات میں سر ہلاتے اٹھی اور جھپاک سے باہر غائب ہو گئی۔ پیچھے نوشین بھی چلی گئی تو فہد اور اسد نے بھی باہر کا راستہ لیا۔ وہ یہاں بیٹھ کر اب کم از کم ان کی اتنی سنجیدہ اور بور گفتگو سے لطف اندوز تو نہیں ہو سکتے تھے۔ باہر روشین اور نوشین رنگ برنگے کپڑے نکالے بیٹھی تھیں۔ نوشین 3 سال بعد ماں بننے والی تھی۔ وہ زچگی کی وجہ سے یہاں رکی ہوئی تھی، صرف اس وجہ سے تاخیر تھی کہ وہ بھی فارغ ہو کر اپنے بھائی کی شادی سے لطف اندوز ہو سکے۔ فہد اور اسد باہر نکلے تو وہ بھی باہر جانے کے لیے پر توڑنے لگی۔ عرصہ، کل میری سمیر سے ملاقات ہوئی تھی، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا، وہ بہت الجھا لگ رہا تھا۔ اس نے اسے باہر جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر جھٹ وہ موضوع چھیڑ دیا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ اس کی بکھری بکھری حالت دیکھ کر مجھے ازحد افسوس ہوا۔ قسم سے عرصہ، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ۔ پہل میں سمجھتا تھا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جس کا کوئی تعین بھی نہیں کر سکتا، لیکن اب مجھے لگا وہ شخص تمہیں بہت چاہتا ہے۔ اس کا بکھرا بکھرا حلیہ، اس کی الجھی شخصیت، اس کے مغموم چہرے پر چھائی پسمردگی اس شخص کے ٹوٹنے کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ جانتی ہو اس نے سب سے پہلے مجھ سے کیا پوچھا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ عرصہ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ وہ مسکرایا جبکہ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ میں نے کہا جو محبت کرتے ہیں وہ جان جاتے ہیں، تو وہ بہت افسردہ ہوا۔ اب دیکھو نا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ تمہارا غصہ کتنا ہے، کیونکہ میں تم سے محبت تو نہیں کرتا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ ہاں عرصہ، یہ سچ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن یہ انکشاف تو مجھ پر اب ہوا کہ وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف نو عمری کی پسند تھی۔ محبت تو مجھے دعا سے ہوئی ہے، جسے میرا شریک حیات بننا ہے۔ عمیر، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ عجیب خوشی کے ملے جلے اثرات سے بولی۔ ہاں، بھلا اس میں جھوٹ والی کون سی بات؟ اس نے فوراً اسے ٹوکا تو وہ ہنسی۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ کس بارے میں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے عرصہ، وہ صرف ایک حادثہ تھا، اس روح کو دنیا میں نہیں آنا تھا کہ اس میں رب تعالیٰ کی مرضی شامل تھی۔ پھر تم کیوں سمیر کو الزام دے رہی ہو؟ وہ بار بار اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، تم کیوں پتھر بنی ہوئی ہو؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ وہ آ کر تم سے معافی مانگے؟ پلیز عمیر، کیا کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کر سکتا ہے؟ وہ ضد ہو کر بولا۔ اسے بچے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس نے جیسے اس کا پول کھولا۔ یہ تمہیں اس نے بتایا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ اسے بچے کی کوئی خواہش نہ تھی؟ اس نے کبھی اس بارے میں کوئی بات جو نہ کہی تھی، اور تم نے اپنے پاس ہی یہی اندازہ لگا لیا کہ اس نے تم سے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی، تو یقیناً اس نے جان بوجھ کر تمہیں سیڑھیوں پر سے دھکا دیا ہے۔ اگر اسے تمہاری یا بچے کی پرواہ نہ ہوتی تو تمہیں اٹھا کر یوں سڑکوں پر نہ بھاگتا، ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر تمہیں بچانے کے لیے منتیں نہ کرتا۔ شاباش ہے، تم تو اتنی سمجھدار تھی، یہ بے وقوفی کی باتیں کب سے شروع کر دیں؟ اس نے اسے اچھا خاصا جھاڑ دیا تھا، اور اتنے میں ایک زوردار چیخ ابھری تھی۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے باہر نکلے تو عرصہ کی اپنی چیخ نکل گئی۔
پھر بالکل یہی منظر 2 ماہ قبل ہوا تھا۔ اس دن سیڑھیوں کے نیچے وہ خود تھی، لیکن آج اس کی جگہ نوشین پڑی تھی۔ کل اسے دھکا لگا تھا، لیکن آج وہ دھکے کے بغیر گری تھی۔ نہ جانے کس حالت میں نوشین کو ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ اس کے سسرال والے بھی آ گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے اسے دعاؤں کا کہا تھا، اور رات 8 بجے ڈاکٹر نے نہ صرف نوشین کے بچ جانے کی خبر سنائی تھی، بلکہ اس کے 2 جڑواں بچوں کو بخیریت پیدا ہونے کی بھی اطلاع دی تھی۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی تھی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے، اور وہ ایک طرف کھڑی شرمندگی سے سر جھکائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے جا رہی تھی۔ جس روح کو زمین پر آنا ہوتا ہے، اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ خود غلط تھی، لیکن سب کو غلط سمجھ رہی تھی۔ قصور تو اس کا اپنا تھا، بھلا وہ کون ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل دینے والی؟ نوشین بھی تو اسی کی طرح گری تھی، پھر اس کے زندہ سلامت 2 بچے پیدا ہوئے، حالانکہ اسے اس سے زیادہ چوٹیں آئی تھیں، اور وہ خدا کی مصلحت کو سمیر کا گناہ سمجھنے لگی تھی، اسے مورد الزام ٹھہرانے لگی تھی۔ وہ اپنے آپ پر بہت نادم تھی، اور رو رو کر اللہ سے معافی کی دعائیں کرتی رہی۔ اسے اماں ایک بار پھر لینے آئی تھی۔ وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی تو وہ اسے حوصلہ دینے لگیں۔ صرف ایک بار چل میری بچی، سمیر وہ چاہتا ہے تجھے، پوری رات جاگ کر گزار دیتا ہے، سب کی لعنت ملامت سے گھبرا کر میری گود میں منہ چھپا لیتا ہے۔ وہ بہن بھائیوں اور باپ سے راضی ہو کر بھی ناراض لگتا ہے۔ آج اس کے ابو میرے ساتھ آ رہے تھے تجھے لینے کے لیے، میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا آج میں تجھے لینے آؤں گی، چل میری بچی چل میرے ساتھ، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو سمیر سے کرتی ہے۔ اماں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا تو اس نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر اقرار میں سر ہلا دیا تو خالہ سمیت سبھی خوش ہو گئے۔ وہ دفتر سے نکلا تو موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ آج اس کا ارادہ عمیر کے ساتھ نیا گھر دیکھنے جانے کا تھا، لیکن اس موسلا دھار برستی بارش نے اس کا ارادہ بدل کر رکھ دیا۔ وہ کسی ٹیکسی میں پناہ لینے کے بجائے موٹر سائیکل کو ہی استعمال میں لے آیا اور پھر اسی میں بھیگتا ہوا گھر تک پہنچا تھا، لیکن گھر سے ذرا دور موٹر سائیکل میں کچھ خرابی ہوئی تو وہ محلے کی ورکشاپ پر اس کو چھوڑ کر پیدل ہی گھر کی طرف ہو گیا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا، وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ اسے خوامخواہ بارش پر غصہ آنے لگا۔ گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ 2-3 بار کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے غصے سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ ٹھہر تو جاؤ۔ اب بندہ دروازے کے ساتھ چپک کے تو بیٹھا نہیں جو فوراً سے کھٹ سے کھول دے گا۔ ایک تو وہ اس آواز پر جہاں ساکت ہوا وہیں دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی گہرے میرون رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ کھڑی تھی، وہ بھی اپنی جگہ جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ کچھ پل دونوں ایک دوسرے کو پلکیں جھپکے بغیر ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے، اور پھر ارسا کے وجود نے ہلکی سی جنبش کی اور وہ پیچھے پلٹ گئی۔ ارسا، اس کا حرف اس کا آواز بنا تھا اور وہ چہرہ دوسری طرف کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ ارسا تم آ گئی؟ اس کی آواز میں گہرے دکھ کی تڑپ تھی۔ تو کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس نے تڑک کر کہا اور برستی بوندوں کو دیکھنے لگی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، وہ افسوس سے بولا۔ تو کیا واپس چلی جاؤں؟ اس نے سختی سے پوچھا اور چہرے کا رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، اور اس کی آنکھوں پر نظر پڑتے ہی وہ کمزور ہوتی چلی گئی۔ ان آنکھوں میں کیا نہیں تھا؟ دکھ، ملال، تڑپ، چاہ، پیار، محبت، خواہش اور سب سے بڑھ کر معافی کی درخواست۔ وہ سب کچھ بھول بھال گئی۔ یاد رہا تو صرف سمیر جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی تھی۔ سیاہ لمبے بال پورے وجود پر چھا گئے تھے۔ ہوا میں اڑتی لٹوں نے سمیر کے چہرے کو بھی چھوا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی اور اس کا رواں رواں جیسے اس کے آنسوں میں بہے جا رہا تھا۔ بارش کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی قطرے گر رہے تھے جو اس کے سیاہ بالوں میں جذب ہو گئے۔ ارسا تو شاید بارش کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔ وہ جو صرف بارش سے بھیگا تھا اب اس کے آنسوں میں بھی بھیگ رہا تھا۔ وہ روتی رہی تھی اور اس نے اسے اس لیے رونے دیا کہ وہ آخری بار رو رہی تھی، اور اب اسے اس کے ہر دکھ کا مداوع کرنا تھا، اس کے ہر آنسو کا ازالہ کرنا تھا۔ ارسا میری جان بس کرو، اور کتنا رو گی؟ دیکھو بارش کتنی تیز ہو گئی ہے۔ اس نے اسے آہستگی سے اپنے سے علیحدہ کیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ چپ ہونے کے بجائے اور رونے لگی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اتنا پیارا موقع بھلا بعد میں کب ملنا ہے؟ ہم دونوں آج ہی۔ کسی نے زور سے دروازہ پیچھے دھکیلا تھا اور وہ دونوں لڑکھڑائے نیچے گر گئے۔ اندر داخل ہونے والا بھی گرتے گرتے بچا تھا۔ شاباش ہے میرے بچوں، کیا گھر میں ہی تمہارے رومانس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں بچی تھی جو تم یہاں؟ لا حول ولا قوت، کیا یہ سب کمرے میں نہیں ہو سکتا؟ علی محمد بہت تپے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کے پیچھے کھڑے عمیر نے اپنی ہنسی کو بڑی مشکلوں سے روک رکھا تھا اور وہ دونوں نیچے گرے شرمندہ سے سب سے نظریں چرا رہے تھے۔ برآمدے میں تمام خواتین نکل آئی تھیں۔ ان کے شرارتی چھوٹے بچوں نے اپنے چاچو چچی کو یوں صحن کے بیچوں بیچ گرے دیکھا تو منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ دونوں بھی کیا کرتے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اٹھے تو سب کی ہنسی سے پورا گھر گونج اٹھا۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ جس دن میں تمہارے چچا کے بیٹے کی شادی پہ گیا تھا وہاں تمہیں دیکھتے ہی مجھے کچھ ہوا تھا، اور پھر جب بھی تم میرے سامنے آئیں میری کیفیت عجیب ہو جاتی۔
تو میں تمہارے واسطے نجف کے ساتھ لڑ پڑا، اور پھر خدا نے ایسا وسیلہ پیدا کر دیا کہ تم میری ہو گئی۔ پہلی رات میں تم پر اس لیے بگڑا کہ تم منہ میں زبان رکھتے ہوئے بھی اس کا استعمال نہیں کرتی تھیں۔ 2 دن تم سے اس لیے رخ پھیر کر سویا رہا کہ میں چاہتا تھا کہ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، حق استعمال کرو، کمرے پر اپنی ملکیت جتاؤ، لیکن تم تو احساس کمتری میں مبتلا چپ چاپ ایک کونے میں پڑی رہیں۔ میں اکتا گیا تمہاری کم ہمتی پر۔ میں سمجھتا تھا کہ تم میرے غصے پر کوئی رد عمل ظاہر کرو گی، لیکن تم نے کوئی احتجاج نہ کیا، تو مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں چاہتا تھا تم مجھ پہ، اس گھر کی ہر چیز پر اپنا حق جتاؤ۔ تم بھی اپنے نام کی ایک تھیں۔ اس کا سر اس کے شانے پر دھرا تھا، وہ ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، مگر پھر غصے میں نہ جانے کیسا رویہ روا رکھا رہا۔ مگر تم خاموش رہیں۔ جس دن عمیر خالہ کا بیٹا ہمارے گھر آیا تھا، اس دن تمہاری ہنسی کی آواز باہر تک آ رہی تھی، اور جب مردانہ آواز آئی تو حقیقتاً مجھے غصہ آیا۔ اور عمیر سے مل کر مجھے غصہ اس کے آنے کا نہیں تھا، بلکہ تمہاری بے تکلفی کا تھا کہ تم میرے بجائے اس سے بے تکلف تھیں۔ میں چاہتا تھا جس طرح تم عمیر بڑی اماں، عمیر بھائی وغیرہ سے ہنستے ہوئے، کھلکھلاتے ہوئے، اس طرح میرے ساتھ بے تکلف رہو۔ یہی بات میرے لیے غصے کا باعث بنی تھی کہ تم ان سب سے بے تکلف تھی سوائے میرے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا، جب تم نے بچے والی خوشخبری سنائی تو وہ بھی ڈر ڈر کر۔ پھر مجھے غصہ نہ آتا تو کیا آتا، اور بعد میں مجھے تم پر اس لیے غصہ آتا تھا کہ تم ہمارا بچہ کہنے کے بجائے صرف میرا بچہ کہتی تھیں۔ تم یقین نہیں کر سکتی، تب میرا جی چاہتا میں تمہارا گلا گھونٹ دوں۔ جس دن وہ برا حادثہ پیش آیا، اس دن شگفتہ بھابھی نے تم سے پوچھا تھا کیا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں؟ تم نہیں جانتی۔ اس وقت میرا ہر عضو سماعت بن گیا تھا، لیکن تم نے کوئی جواب نہ دیا تو میں سخت مایوس ہوا۔ پھر بھائی نے جب میری ماضی کے بارے میں باتیں کی تھیں اور تم نے میری طرف سے جھوٹ بولے تھے، وہ میں نے سب سن لیے تھے۔ میرے اندر تک روشنی پھیل گئی تھی، میرے سامنے سے تمام اندھیرے چھٹ گئے تھے، مگر میں انا کا مارا اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر اس نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ جو کچھ ہوا اس میں خدا کی مرضی تھی۔ میں خوامخواہ آپ کو الزام دیتی رہی۔ ہاں، نقصان تو بڑا تھا، مگر ایک فائدہ بھی ہوا۔ مجھے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ میں نے ان سب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی۔ اب تم بھی معاف کر دو، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس کا کیا ذکر۔ اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف کر دیا تو پھر؟ اس نے میری خیزی سے کہا۔ آپ بھی نہ بس۔ اس نے تھوڑا سا مسکرا کر کہا۔ اس سے پہلے اس کی فراق پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ سمیر کے اندر تک طمانیت پھیل گئی۔ نہ چھیڑو ہمیں بار بار، ہم کچھ پاگل ہیں کر دیتے ہیں وہ جو دل میں آئے، ہم بہت پاگل ہیں۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں اس کے کان میں کہا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔